بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ماقبل میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی مراتب اور فضائل بیان کی گئے اور یہ بھی کہا گیا جو جتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تابعداری کرے گا اس کو اتنا ہی ہم اعلیٰ مقام عطا کریں گے۔ اب سوال یہ تھا اگر کوئی جنت میں اعلیٰ مقام لینا چاہتا ہے، درجہ لینا چاہتا ہے، کوئی آسان عمل ہے؟ فرمایا سب سے بڑا عمل وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، جس کے لیے مومن ہمیشہ تیار رہتے ہیں، اور سر فرست رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور منافقوں کے لیے وہ عمل انتہائی مشکل ہے۔ اور اس کے ضمن میں یہ فرمایا جائے گا کہ یہ منافق جو مدینے میں رہنے والے، اگر اے نبی کے صحابہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی کسی جنگ میں تو کہتے شکر ہے ہم نہیں گئے، ہم بھی جاتے تو ہمیں بھی یہ مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا۔ اگر تمہیں وہاں پہ اللہ کا فضل ملتا، کامیابی ملتی، مال غنیمت ملتا، کہتے یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، ہائے کاش ہم بھی ساتھ ہوتے، یہ مال و دولت کا ڈھیر ہمیں بھی مل جاتا۔ تو سمجھ ہی آتی ہے منافق اور مومن میں بڑا ظاہراً بہت سارا فرق ہے۔ اس میں ایک فرق یہاں یہ بھی بیان کیا گیا کہ منافق کی نظر فقط مال پہ ہوتی ہے اور مومن کی نظر فقط رحمان کے فضائل اور اس کی رضا پہ ہوتی ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے مجھ سے، اگر وہ راضی ہو گیا تو میرے سارے کام بن جائیں گے۔ تو دنیا کا طالب ہونا یہ برا عمل نہیں ہے، لیکن وہ دنیا جو دین کے مقابلے میں آئے، یا وہ دنیا جو اللہ کی رضا سے دور کرے، ایسی دنیا کے متعلق مذمت کی گئی ہے اور فرمایا گیا یہ منافقین کی علامات میں سے ہے۔ ورنہ اگر مال غنیمت جو ملتا ہے میدان جہاد میں وہ مجاہدین میں ہی تقسیم کیا جاتا ہے، اور در حقیقت وہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے۔ اس کے ضمن میں پڑھیں گے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو مظلوم مسلمانوں کی مدد کرے،
جو مسلمان مظلوموں کی مدد کرے، ایسے مسلمان جو کمزور ہیں، مثلا معصوم بچے کچھ گرفتار تھے، کچھ عورتیں گرفتار تھیں، کچھ ایسے نوجوان جن کو زنجیروں میں جکڑا گیا تھا، مکے والوں نے گرفتار کر رکھا تھا، جس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ صحبہ بھی تھی، اور سلمہ بن حشام، ابو جندل وغیرہ، یہ لوگ دن رات روتے تھے، ہائے کاش کوئی ہمیں بھی چھڑا کے لے جائے یہاں سے اور ہم بھی مدینہ آ لیا جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا مومنوں تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو ایسے مظلوم مسلمانوں کی نصرت و مدد کرے۔ بالآخر صحابہ نے محنت کی، اللہ کی رحمت سے ان کی رہائی کے بھی اسباب پیدا ہو گئے۔ تو آج کے دور میں ہم سب پہ یہ فریضہ لازم ہے کہ جہاں مسلمان مظلوم ہیں، مثلا کشمیر ہے، ملک شام ہے، مختلف ایسی جگہ ہیں جہاں پہ کفر نے پنجے گاڑ رکھے ہیں، تو مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو جہاد فی سبیل اللہ کر کے ان کافروں کے پنجوں سے مومنوں کو آزاد اور رہائی دلوائیں۔ اور یہ مسئلہ بھی 100% حق ہے کہ جو انقلاب ہے وہ فقط دعوت سے نہیں، دعوت سے میل کچیل ختم ہوتی ہے دل کی اور عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ورنہ انقلاب دو چیزوں سے ہے، ایک اللہ کی کتاب سے، ایک جہاد فی سبیل اللہ سے۔ جب امت نے اس کو تھام کے رکھا تو یہ بہت بڑی امت بن کے رہی، کفر ان کے نام سے کانپتا تھا۔ وہ بڑی دور کی سوچ رکھنے والے جو ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے دیکھا کس کتاب کے ذریعے سپرٹ بھرا جاتا ہے، کون سی ایسی کتاب یہ سنتے ہیں کہ جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں شہادت ملے۔ تو تحقیق کے بعد انہیں پتہ چلا کہ یہ جو آخری کتاب ہدایت آئی ہے، اس کے ذریعے ایسی ایمان کی چارجنگ ہوتی ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری اللہ کے راستے میں قربانی ہو جائے۔ دوسرا جہاد فی سبیل اللہ، مسلمان چھوٹا ہے بڑا ہے، وہ کفر سے ٹکراتے ہوئے گھبراتا نہیں ہے، اس کو پتہ ہے بچ جاؤں گا تو غازی بنوں گا، شہید ہو گیا تو مجھے اللہ کا دیدار ہوگا، جنت ملے گی۔ انہوں نے بڑی پلانے سے اس امت کو کتاب اللہ سے بھی دور کر رہے ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھی دور کیا جا رہا ہے۔ آپ 10-15 سال پیچھے جائیں، جو ایک اچھی فضا تھی اور اچھے معاملات تھے، دن بدن یہود و نصارہ ایسے لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ سکولوں پہ حملے کرتے ہیں، کبھی کہیں، ورنہ مومن، وہ مومن ہی کیا جو کسی مومن کا خون بہائے، حتیٰ کہ جو صحیح کامل مومن ہے وہ تو چونٹی مارنے کو تیار نہیں کہ میں اسے کیوں ماروں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کا اصل ہدف کفر ہے، اس کا اصل ہدف کفری طاقتیں ہیں جو اسلام کے مخالف ہیں، جو آقا کے نظام کے مخالف ہیں، جو قوانین قرآن کے مخالف ہیں۔ مومن کا اصل ہدف وہ ہے، اور یہی اصل جہاد فی سبیل اللہ کا مدعا ہے۔ اگر کوئی اپنے ملک میں دنگا فساد کرتا ہے یا اپنی پاک افواہ سے لڑتا ہے تو وہ اسلام اسے مومن نہیں کہیں گے، وہ لباس اسلام کا اوڑھ کے اندر صفوں میں یہودیت کہہ لیں اسے، یا خارجی کہہ لیں، یا کچھ بھی کہہ لیں، تو اس کا اسلام سے تعلق نہیں۔ جو مومنوں کو قتل کرنا شروع کر دے، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، ایک مومن کا قتل وہ انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کرنا تو وہ بندے کو جہنم میں لے جائے گا۔ ہاں، ایک بندے کی آپ نے جان بچائی تو یوں سمجھو آپ نے ساری کائنات کی جان بچائی ہے۔ ایک بندے کو ناحق قتل کیا تو یوں سمجھو تم نے سارے جہان کو قتل کر دیا۔ اب ایک سوال اور پھر بات آگے شروع کرتے ہیں۔ یہ جہاد تو ظلم ہے، کسی کو مارنا، خون بہانا، خون خرابہ کرنا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا دینا، بھائی یہ ظلم نہیں ہے۔ جہاد جو ہے، یہ اسلام جو ہے، یہ نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، اور ایسے کافر سے اسلام لڑنے کا حکم نہیں دیتا، ایسے کافر سے اسلام لڑنے کا حکم نہیں دیتا جو خود نہیں لڑنا چاہتا۔ جو کافر خود نہیں لڑنا چاہتا، اسلام اس سے جنگ کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ مثلا وہ کہتا ہے ہم جزیہ دیں گے، اسلام نافذ ہو گیا ہے، ہر طرف اسلام کی باریں ہیں، ہمارا فی الحال شرع صدر نہیں ہو رہا جی،
ہم آپ کے نبی کا کلمہ نہیں پڑھ رہے لیکن ہم ٹیکس دیں گے، جزیہ دیں گے، تو اب مسلمانوں پہ لازم ہے کہ ان کے بھی مال و جان کی حفاظت کریں۔ جہاد تو اس کے لیے ہے جو خود قدم بڑھا کے مسلمانوں پہ اپنے پنجے گاڑنا چاہتا ہے، ان کا خون خرابہ کرنا چاہتا ہے، مساجد کو ویران کرنا چاہتا ہے، مدارس کو ویران کرنا چاہتا ہے اور دیندار لوگوں کا قتل عام کرنا چاہتا ہے۔ پھر شریعت کہتی ہے اب تسبیحاں لے کے نہ بیٹھے رہو، اب تلواریں پکڑو اور میدان جہاد میں آ جاؤ، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کے لیے اب تم پہ لازم ہے کہ میدان میں اتر کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو۔ آقا فرماتے ہیں الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، قیامت کی صبح تک جہاد جاری و ساری رہے گا، یہ میرے نبی کا فرمان ذی شان ہے۔ اور ایک جماعت ایسی رہے گی جو اسلام کی سربلندی کے لیے کفر سے ٹکراتی رہے گی، اور ایسی جماعت کا ایک دن اور رات دنیا مافیہا سے بہتر ہے۔ اب میں کہوں یہ میرے لیے فضیلت ہے، میں قرآن سنا رہا ہوں نہیں، اس کی فضائل جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن وہ جو فضیلت ہے کہ ایسا مجاہد فی سبیل اللہ جو اللہ کی رضا کے لیے کفر سے ٹکرا رہا ہے اور اسلام کی سربلندی کے لیے ملک و ملت کا پہرا دے رہا ہے، اور اس کی پہرے کی وجہ سے مسلمان گھروں میں مساجد میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، عزت محفوظ ہے، ایسے مجاہد فی سبیل اللہ کا دن رات دنیا مافیہا سے بہتر ہے۔ ساری دنیا جہان کی باتیں جمع کر لی جائیں، اس کی ایک صبح و شام کے عمل کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو بڑی اشد یہ بھی ضرورت ہے۔ آج کیوں کفریہ طاقتیں ہم پہ غالب آ رہی ہیں؟ اس کی یہی وجہ ہے جو آقا نے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا، ایک وقت آئے گا میری امت پہ کفریہ طاقتیں غالب آئیں گی۔ صحابہ تڑپ گئے، کیا وجہ؟ اس کی کم تعداد تھوڑی ہو جائے گی، آپ فرمانے لگے تعداد ظاہرہ تو بہت زیادہ ہوگی، سمندر کی جہاز سے بھی زیادہ ہوگی۔ دو چیزیں چھوڑیں گے، کتاب اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ۔ پھر کفریہ طاقتیں ان پہ غالب آئیں گی اور یہ پریشان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جس دن انہوں نے سچے دل سے کتاب اللہ کو بھی تھاما اور جہاد فی سبیل اللہ کو بھی تھاما، پھر کفر میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ سامنے آ کے ٹکرائے۔ تو بہرحال اگر ہم جہاد فی سبیل اللہ وہ نہیں کر سکتے، کم از کم ان لوگوں کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے جو یہ عظیم کام کر رہے ہیں اور کفریہ طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہماری ملک و ملت محفوظ ہے۔ اللہ ان تمام مجاہدین کی اور ہماری پاک افواج کی خصوصی حفاظت فرمائے، کیونکہ وہ جوان بھی ملک و ملت کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں، دن رات اپنی جانیں تک پیش کرتے ہیں، تو اللہ ان کو بھی اچھا اجر عطا فرمائے۔ چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو سنبھالو اپنے ہتھیار۔ ہتھیار کیا مراد؟ تلوار، تیر، نیزہ۔ تو مومنہ کے گھر میں سوٹے نہ لگے، یہ بھی لمحہ فکری ہے۔ جو کفریہ طاقتیں ہیں ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہوگا نہ ہوگا، لیکن ان کے پاس اسلحہ ضرور ہوگا۔ مومن کے گھر میں ہزار دانوں والی تسبیح تو مل سکتی ہے، لیکن یہ چیز نہیں ملے گی جو نبی علیہ السلام نے آخری وقت اپنے گھر میں چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے پیسے نہ تھے، لیکن زرہ وہاں تھی، تلوار وہاں تھی، نیزے وہاں تھے، جہادی جتنے آلات تھے وہ تھے۔ کفریہ طاقتوں نے دیکھا ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کون کون سی خصائص تھے، اسی چیز سے انہوں نے اپنا اسلحہ اور ایٹمی چیزیں بنانا شروع کی کہ آخری نبی کی طرف سے یہ پیغام تھا، اگر ان چیزوں کو چھوڑ بیٹھو گے پھر تمہارے اوپر دوسری طاقتیں غالب آ جائیں گی۔ تو یہ بھی جہاں تک ہو سکے چھوٹا بندے کو تیار رہنا چاہیے، کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن اپنا نہ ٹھوکی رکھے۔ وہ عرض کر چکا ہوں، وہ ہے کافروں کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو سنبھالو اپنے ہتھیار۔ فانفروا ثبات، پھر نکلو تم جدا جدا۔ اب انفروا جميعا، یا نکلو سب مل کر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تنہا جہاد میں چلے جاؤ نہیں، ثبات کا اطلاق مفسرین نے فرمایا ہے کم از کم 10 پہ ہوتا ہے، یعنی 10 بندے چلے جاؤ، یا اب انفروا جميعا، یا پوری ایک جماعت 100 بندہ، 300 بندہ، 400 بندے پہ مشتمل ایک پورا گروپ ہے، وہ کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اب ایک بندہ کیوں نہیں جا سکتا؟
ہو سکتا ہے کافر انتظار میں ہو اور یہ مین کمانڈر ہو، ان کا چلانے والا نظام تمام کا، تو شریعت نے ایسا منع فرمایا ہے کہ اکیلے جا کے نہ لڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قیمتی بندہ چلا جائے پھر سارا ماحول ہی خراب ہو جائے۔ اس کو چاہیے کہ اپنی جماعت تیار کرے اور اس کی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کر کے میدان میں اترے، تو پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، بے شک تم میں وہ بھی ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں بزدل لوگ۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پھر اگر پہنچے اے صحابہ تمہیں کوئی مصیبت، یعنی میدان جہاد میں زہری شکست ہو گئی یا کچھ بندے شہید ہو گئے، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، تو کہتا ہے بے شک احسان کیا اللہ نے مجھ پر۔ کیڑا احسان؟ اِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، کہ نہ ہوا میں اس مارکے میں مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ احسان ہے، یہ لعنت خداوندی ہے کہ وہاں پہ شکر میں نے کیا، ورنہ میں بھی مر جاؤں گا، مر جاتا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر پہنچتا ہے تم کو اللہ کا فضل، کیا اشارہ ہے؟ کامیابی، فتح، مال غنیمت۔ تو یہ فرمایا فتح ملے تب بھی اللہ کا فضل، مال غنیمت ملے تب بھی کیا ہے نہیں؟ اللہ کا فضل۔ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو اس طرح باتیں افسوس سے کرتا ہے گویا کہ نہ تھی تمہارے اور اس کے درمیان ذرہ برابر بھی دوستی۔ یا لیتنی کنت معہم، ہائے کاش ہوتا میں بھی ان مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں، فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِیمًا، تو حاصل کر لیتا میں بھی بہت سارا مال، بڑی کامیابی مجھے بھی مل جاتی۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، چاہیے کہ جنگ کریں اللہ کے راستے میں۔ کون؟ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وہ لوگ جنہوں نے فروخت کیا اپنی دنیاوی زندگی کو بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں۔ مومن یہی تو ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کو بیچ دیتا ہے، آخرت والی جنت والی زندگی خرید لیتا ہے۔ یہ بھی اشارہ ہے شہداء کی حیات برزخیہ کی طرف۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو شخص جنگ کرے اللہ کے راستے میں، یہ ہے مومن کا فرق کہ وہ کیا کہتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں کافروں سے۔ فَيُقْتَلْ، پھر وہ مارا جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے، دونوں طرح میں۔ فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، تو ضرور دیں گے ہم اسے اجر بہت بڑا۔ اگر غازی بن کے لوٹا پھر بھی اجر، شہید ہو گیا تو پھر تو ڈائریکٹ جنت ہے۔ اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اس بندے نے زندگی میں ایک بار شہادت کی تمنا نہیں کی، آقا فرماتے ہیں معاشر میں یہود و نصارہ کی صفوں میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کیا ہوا ہے تم کو کہ نہیں جنگ کرتے اللہ کے راستے میں۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، ان پہ بس کچھ جو مرد وہاں گرفتار ہیں۔ وَالنِّسَاء، اور کچھ عورتیں بھی ہیں۔ وَالْوِلْدَانِ، کچھ بچے بھی ہیں۔ الَّذِينَ، جو بیچارے کہتے ہیں، یقولون، ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں، ربنا اخرجنا، اے ہمارے پالنہار نکال ہمیں، من هذه القرية الظالم اهلها، اس بستی سے، قریہ سے مراد مکہ شریف کی بستی ہے، وہ جو وہاں مظلوم گرفتار تھے، یہ ان کی دعا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس ظالم شہر کے لوگوں سے وہاں سے پناہ عطا کر، اس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، ہم پہ بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، بنا دو ہمارے لیے کوئی دینی دوست، کوئی ایسا بندہ بھیج جو ہماری رہائی کے اسباب پیدا کرے۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، بنا تو ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار، مادات الاسباب، یعنی ایسا کوئی مجاہدین کا جتھا بھیج جو ہمیں رہا کر کے لے کے جائے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کی اعلاء کلمت اللہ، اس کی بلندی کے لیے، اللہ کی توحید کا پرچم بلند ہو، آقا کی رسالت کا پرچم بلند ہو، یہ اصل مطمع نظر ہے۔
والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہیں وہ جنگ کرتے ہیں فی سبیل الطاغوت، شیطان کی پیروی میں، وہ شیطان کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ جو مومن ہیں وہ رحمان کو خوش کرتے ہیں، جو کافر ہیں وہ شیطان کو خوش کرتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، جنگ کرو شیطان کے یاروں سے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اٹھو مومنو، شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، مولا کہ وہ غالب نہ آ جائیں۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک چال شیطان کی ضعیفاً انتہائی کمزور ہے۔ ظاہراً شور شرابہ ہوگا، لیکن مومنو تم استقامت سے جب میدان میں اترو گے تو میں اللہ تمہیں فتح عطا کروں گا۔ شیطان جو اس کی پلاننگ ہوتی ہے، کوئی ایسا غزوہ ہے جس میں شیطان بھی شامل ہوا ہو، غزوہ بدر۔ کون سا غزوہ ہے جی؟ اس میں شیطان خود بنفس نفیس انسانی شکل میں شامل ہوا اور یہ کہنے لگا کہ میں آج پورا جتھا گروہ لے کے آیا ہوں۔ قبائل میں مختلف لڑائی رہتی تھی تو یہ ایک قبیلے کے سردار کی شکل میں آیا۔ مکے والے ڈر رہے تھے ایسا نہ ہو ہم مدینے جائیں پیچھے بھی حملہ نہ کر دیں۔ اس نے کہا اپنا مقابلہ بعد میں کریں گے، سارے مل کے پہلے مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں۔ جب عین میدان جنگ میں پہنچا، فرشتوں کو اترتا دیکھا تو کہنے لگا مجھے اللہ سے ڈر آ رہا ہے۔ اللہ تو ڈر رہا ہے تو پہلے توبہ چکریا کھلے پولے تو ڈر آتا، پتہ ہی فرشتے میں کو کوٹے سن آدھے ہی، بس میں ڈر رہا ہوں میرا رب مجھے پکڑ نہ لے۔ تو بہرحال وہیں سے جب یہ بھاگا تو اب مکے والے کہنے لگے او تو کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا بس میں اتھو تک لیا مڑائی میدان چھوڑ کے تو کو لڑا مڑا، اس کا کہوں تسی جانو تھوڑا کام جانے۔ بہرحال یہ عین میدان میں یہ بھاگ گیا۔ اللہ نے پھر مکے والوں کو کافی وہاں پہ ذلیل کیا، بڑے بڑے سردار مارے گئے، کافی شرمساری ہوئی۔ اللہ نے بہت بڑی مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ شیطان، یہاں سے یہ جملہ سمجھ آتا ہے کہ شیطان کو جہاں بھی دیکھو بغیر کسی خوف و خطر کے اس سے ٹکرا جاؤ، کبھی شیطان سے ڈرو نہیں، یہ شیطان ہے یہ کیا کرے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت سے سمجھ آتی ہے اتنی کمزور طاقت اللہ نے شیطان میں رکھی ہے اتنی کسی میں نہیں ہے، بشرطے کے اندر ایمان والی طاقت ہو۔ وہ کہتے ہیں بھئی ایک نیک بندہ تھا، علاقے میں دربار و مزار بنا تو اٹھا کو کلہاڑا لے کر جو ہی گیا نہ تو راستے میں شیطان آ گیا انسانی شکل میں۔ کدھر بزرگوں؟ کہا جی ادھر دربار پہ بہت بڑا درخت ہے، اس پہ آوازیں نکلتی ہیں، لوگ سجدے کرتے ہیں، یا میں رہوں گا یا یہ رہے گا، آج میں سے کاٹ کے چھوڑوں گا یہ ہے۔ اس نے کہا بات سنو ایسا نہ کرو، وہاں میں رہتا ہوں یہ ہے وہ کشتی ہو گئی ان کے آپس میں۔ اس جو تھے مولانا صاحب یہ جو بھی کہہ رہے علاقے کے، انہوں نے اس شیطان کو نیچے گرا دیا اور اچھے قسمیں مسلمے ٹھوکے اور کہنے لگا اچھا میں تجھے تیرے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے چھوڑ دے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو میں ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ اچھا ایک بات سنو، اگر تم مجھے چھوڑ دو میں ایک بات کرتا ہوں۔ کیا جی؟ اگر آپ کے مسلح کے نیچے ہر روز کچھ پیسے آ جائیں جس میں سے کچھ آپ اپنے اوپر خرچ کر لیں، کچھ جہاں آپ چاہیں مستحقین پہ خرچ کریں تو کتنا ثواب ملے گا؟ بات تو ٹھیک ہے آپ کی بات، اچھا ٹھیک ہے جی آپ کا میرا معاہدہ ہو گیا، آپ یہ کام نہ کریں، آئندہ جو آپ کے مسلح جب آپ مسلح شریف نماز پڑھ کے اٹھائیں گے نیچے پیسے پڑے ہوں گے۔ کچھ دن تک تو ایسا ہوا، پیسے آتے رہے، مولانا صاحب بھی خوش چلو اپنا خرچہ بھی چل رہا ہے، جہاں باقی دوستوں پہ خرچ سمجھتے وہاں بھی دے دیتے۔ اب کچھ دنوں کے بعد پیسے آنا بند ہو گئے۔ اب جب کلاڑا لے کے نکلا نا تو سامنے وہی آ گیا، اس کا کہ آ میرا بچہ آج مقابلہ تھی۔ اب جب اس نے جس طرح پہلے انہوں نے پکڑ کے گرایا تھا خوب گھسونے لگائے، اب اس نے گرا کے اس سے ڈبل گھسونے لگائے۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا اس دن تھی اللہ کی رضا، سمجھ رہے ہو؟ اس دن تھی تیرے اندر اللہ کی رضا، جہاں ایمان اور اللہ کی رضا ہو وہاں میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج رولا پیسے آندہ ہے، آج مسئلے کے نیچے پیسے ہوندے کوئی نہیں، اور رولا بہ گیا تنوں آج جتنا تو آگ اتنا میں تنوں کٹ سکتا ہے۔ سمجھ یہ آتی ہے ہر وہ عمل اس میں حسن پیدا ہوگا، عند اللہ قبولیت ملے گی، اس میں اللہ کی رضا ہوگی۔ اگر دنیا کو دکھانا پیسہ یہ وہ سب بیکار ہیں، چاہے وہ پتھر رگڑے یا گوڑے رگڑے، دو اشیاں زخمی تھی انیاں، اگر وہ اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرے گا تو یہ زخمی نہیں ہوگا، یہ اور چمکنا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ سب دعا کریں، میں بھی کر رہا ہوں، اللہ ہم سب کو فقط اپنی رضا کامل عطا فرمائے۔
چلے اس لیے تو آقا فرماتے تھے عمر تیرا تو نام ہی کافی ہے یار، جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان راستہ تبدیل کر دیتا ہے، یہ تھوڑا اعزاز ہے بہت بڑا۔ آج بھی سنا ہے جو باب عمر ہے وہ وہاں سے بھی راستے تبدیل کر دیے جاتے ہیں، عمر کا تو نام ہی کافی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ کفر سب سے پہلے جو مغلوب ہوا ہے نا، روب دبدبا، یہ حضرت عمر سے ہوا ہے، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ دونوں شخصیات کفر کے لیے آنکھوں میں یوں سمجھو جیسے کانٹا چبھ رہا ہے۔ تو ہم تو سب کے مرید ہیں نا، ہمارے لیے تو سارے ہی یہ پیر ہیں، جناب ابوبکر صدیق ہوں، جناب عمر ہوں، جناب عثمان، جناب حیدر کرار، حسنین کریمین، حضرت امیر معاویہ، سب بہت بڑی شخصیات ہیں، بہت بڑی شخصیات ہیں، ان سب سے والہانہ محبت کرنی چاہیے۔ لیکن کفر بیچارہ پتہ کیوں گھبراتا ہے، اسا کہ جائیں کو سٹ لگ دی اتھوں بات بتا پرشان تھی ہے۔ حضرت عمر نے خوب رگڑا نکالا ہے نکاح، پھر رہتی کہتی جو کسر تھی وہ حضرت امیر معاویہ نے نکالی۔ یار کمال کا بندہ تھا، کہتے ہیں بھئی ہر روز حضرت جی نیا جوڑا پہنتے، ایک ہے دھلا ہوا کپڑے نہ پرانے کپڑے دو داغے پہننا، فریش نیا کپڑا۔ باقاعدہ ایک درزی تھا جس کے ذمہ تھا کہ تو نے صبح نماز سے پہلے مجھے فریش کپڑے دینے ہیں، میں نئے لباس پہن کے جماعت کراؤں گا۔ لوگ حیران، حضرت یہ کون سی ترتیب ہے؟ کسی نے شکایت لگائی حضرت عمر کو، بھائی یہ ملک شام میں جو جناب نے گورنر بنائے ہیں 19 سال ہو گئے ان کو گورنری میں، ہر روز نیا لباس، چلو ہوتا ہے کبھی کبھار، تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ حضرت نے پوچھا ایک دن حضرت امیر معاویہ سے کہ آپ کی ایک ہی شکایت آئی ہے 19 سالوں میں، باقی کوئی شکایت نہیں ہے؟ کہ یہ حضرت نے فرمایا چونکہ میں وہاں پہ کفر کے بارڈر پہ ہوتا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ مسلمان ختم ہو گئے ہیں، یہ میرے اندر کا جو کپڑا ہے اس کو آپ دیکھیں وہ انتہائی پھٹا ہوا اور پیبند لگا ہوا ہے، یہ ہے میری اپنی اصلیت اور میں اپنے نفس کے جہاد کرتا رہتا ہوں۔ یہ جو ظاہراً میں کپڑے پہنتا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے اس وجہ سے کرتا ہوں تاکہ کافر یہ نہ سمجھیں دین کا نعرہ لگانے والے ختم ہو گئے ہیں۔ تو حضرت نے پھر اس کی تائید فرمائی اور حضرت امیر معاویہ کے متعلق پھر دعائے جملے فرمائے۔ بڑی فہم و بصیرت اللہ نے اس بندے کو عطا کی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی کی دعائیں بڑی ڈھیروں تھیں ان کے ساتھ۔ پھر حضرت امیر معاویہ سے ہم محبت کیوں نہ کریں؟ ایک سوالیہ انداز ہے، چلو ٹھیک ہے جنگیں ہوئی نہیں ہوئی یہ ایک الگ بحث ہے، ہم محبت کیوں نہ کریں؟ ہم تو اس وجہ سے بھی محبت کرتے ہیں کہ وہ حسنین کریمین کے بھی امام ہیں، انہوں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اور سالانہ تقریباً 2 لاکھ روپے کا وظیفہ حضرت حسن کا الگ آتا تھا، حضرت حسین کا الگ آتا تھا، امیر معاویہ میں جاتا تھا۔ اور جب ان کے لیے تحفے طائب بھیجتے نا باقی مدینے والے احباب کے لیے، ان کے لیے الگ چادریں اسپیشل بنوا کے جوڑے وہاں سے بھجوایا کرتے تھے، اور امی عائشہ کے لیے تو بڑے عظیم لوگ تھے، اللہ نے بڑی عزتوں سے ان کو نوازا ہے۔ بس آج پھر ایک ضرورت ہے کوئی ایسا حکمران اللہ بھیجے جو فاروق اعظم کی مماثلت لے کے آئے، مشن موقف میں سادگی میں 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا ہے، پیبند ڈاکیاں لگی ہوئی ہیں، اسلام نافذ کیا ہوا ہے، کہیں 19-20 جھگڑا نہیں ہے، امن ہے، امن خدا کی قسم اصل امن ہے ہی اسلام کے اندر۔ اللہ کرے پھر وہ بہار ہم بھی دیکھیں اور اس کے اپنے برکات ہیں۔ چلے گی الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا نہیں دیکھا تم نے ان کو کہا گیا تھا ان سے کہ روکے رکھو اپنے ہاتھ۔ یہ منافقین کی طرف ایک بات ہے، جب جہاد کا حکم نہیں آیا تھا کہتے سن دسو نہ کہہ رہا بندہ مارنا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ٹھہرو یار ابھی حکم جہاد کا نہیں لگا، لیکن جب جہاد کا حکم آیا کہتے یار اللہ جلدی حکم پہ چھڑیا تو کوئی گھر موجہ کر دیتا۔ اللہ بھی ان کی رمزہ جانتا تھا وہ یہ کیا گڑبڑ کرتے ہیں، جب جہاد کا حکم نہیں تھا پھر شور شرابہ کرتے، بتاؤ کتنے بندے ڈاوڑے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا نہیں دیکھا تم نے ان کو جو نزول حکم جہاد سے پہلے ان کو کہا گیا تھا کہ روکے رکھو اپنے ہاتھ، ابھی لڑنا نہیں ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یہ ہے ٹریننگ جہاد۔ آج لوگ کہتے ہیں جہاد کو دل کرتا ہے لیکن پہلے ٹریننگ کرو، کیا شرائط ہے؟ ابھی ان سے کہو جہاد کا حکم نہیں آیا، قائم کرتے رہو نماز، وآتوا الزکاۃ، اور دیتے رہو زکوٰۃ۔ یہ جو مال نہیں دے سکتا وہ جان کیا دے گا؟ تو فرمایا مال میرے راستے پہ خرچ کرو، نماز کی پابندی کرو۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب فرض کیا گیا ان پر جہاد، اذا فریق منہم،
ایک جماعت ان میں سے یخشون الناس، وہ ایسے جو ڈرتے ہیں لوگوں سے، یہ جہاد کا حکم آ گیا جی ہمیں تو لوگ قتل کر دیں گے، خشیت اللہ، ایسے ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ، اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے جتنی تلوار سے ڈر رہے ہیں۔ وقالوا ربنا، اور کہنے لگے منافق اے ہمارے رب، لما كتبت علینا القتال، کیوں فرض کر دیا تو نے ابھی اتنا جلدی جہاد کا حکم، واجبہ لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہ ڈھیل دی تو نے ہم کو مدت تھوڑی کچھ اور ہمیں مزے کرنے دیتا، قل متاع الدنیا قلیل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ حقیر ہے، یہ چند روزہ ہے، یہ ختم ہو جانی ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے، ولا تظلمون فتیلا، اور نہیں ظلم کیا جائے گا تم پہ ایک دھاگے برابر۔ اب خدشہ ہے جہاد میں جائیں گے مارے جائیں گے، گھر میں رہیں گے تو زندہ رہیں گے۔ اب جواب سنو، اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہوگے آ ملے گی تمہیں موت، گھر میں رہو، کسی بہت بڑی کوٹھی میں چلے جاؤ، جنگل میں چلے جاؤ، موت کا ایک وقت متعین ہے، نہ اس سے ایک منٹ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک سیکنڈ بعد میں، جو ٹائم ٹیبل اللہ نے لکھ دیا ہے، جو جگہ لکھ دی ہے، اس سے آگے پیچھے موت نے نہیں آنا۔ حضرت علی سے کسی نے سوال کیا، ایک شیشے کا کمرہ محل ہو، اس میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو رزق کہاں سے ملے گا؟ نہ کوئی آ رہا ہے نہ جا رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا جہاں سے موت کا فرشتہ جائے گا وہیں سے اللہ اسے رزق بھی دے سکتا ہے۔ جو رزق ہے یہ انسان کے پیچھے بھاگتا ہے، موت بھی انسان کے پیچھے بھاگتی ہے، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے پیچھے ہیں۔ جب تک انسان کی قسمت میں لکھا ہوا رزق وہ کھا نہیں لیتا اس وقت تک اسے موت نہیں آتی۔ تو جو جلدی جلدی کھاتے ہیں اپنا کھانا وانا سب چیزیں ختم کر رہے ہیں تو سمجھو اپنی موت کی طرف جلدی جلدی جا رہے ہیں۔ رشتہ پشتہ کھانا چاہیے، کچھ اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کرانا چاہیے تاکہ فائدہ بھی ہو۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہوگے آ ملے گی تمہیں موت، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر ہو تم مضبوط قلعوں کے اندر، جتنے مرضی قلعے مضبوط بنا لو موت تو آ کر رہی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَاتٌ، اگر حاصل ہوتی ہے انہیں کوئی بھلائی، يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہتے ہیں یہ تو اللہ کریم کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی تکلیف، کوئی بندہ مارا جاتا ہے یا زخمی ہو جاتا ہے، يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، تو پھر کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ آپنا کے لال کی وجہ سے ہمیں تکلیف آئی ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، میرا نبی اعلان فرما دے یہ سب کچھ جو کچھ ہوتا ہے میرے اللہ کریم کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے شہادت ملے، فتح ملے، زخم ملے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، تو کیا ہو گیا ان لوگوں کو، لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، کہ نہیں رکھتے کوئی سمجھ کی بات۔ کیوں نہیں یہ ایسے لوگ جو عقل کی بات کو دل سے لگائیں اور فہم و بصیرت سے فائدہ اٹھائیں۔ ما اصابک من حسنۃ، جو بھی پہنچتی ہے تم کو کوئی بھلائی، فمن اللہ، تو وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کریم کی طرف سے، یہ تمہارا ہنر نہیں، سمجھ نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی تکلیف، فمن نفسک، وہ تمہاری اپنی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ الزامی جواب دیا، انہوں نے کہا تھا آقا کی وجہ سے آتی ہے، اللہ نے فرمایا نہیں منافقوں، فمن نفسک، یہ تمہاری اپنی کمزوری کی وجہ سے آتی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور بھیجا ہم نے اے میرے محبوب، ہم نے تجھے لوگوں کے لیے رسول بنا کر، میرے رسول کا کام تو فقط سنانا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ
شہیدا، اور کافی ہے اللہ اس بات پر گواہ کہ تو سچا رسول ہے، تو سناتا رہے۔ اب لوگوں نے اعتراض کیا نا میرے نبی پہ، تکلیفیں دی ان کی وجہ سے آتی ہیں، جب سے مدینے آیا ہے جھگڑے بھی ختم ہو رہے، بیماریاں نہیں ڈر رہی، اللہ وقت تک کھچے، ایک عجیب سی لکیر لگا دی، حدود سامنے جنت رکھ دی اور کہا آؤ ذرا یہ ایک ریڈ سی لائن ہم کھینچ رہے ہیں، اس کو اب جو کراس کرنا چاہتا ہے سوچ سمجھ کے ہے میدان کہتا ہے من یطع الرسول، جس نے اطاعت کی میرے رسول کی، فقد اطاع اللہ، دراصل اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ دیکھو بات ہی ختم کر دی، جو میرے رسول کا تابعدار بن کے آئے گا اس کے لیے جنت ہے، جو میرے نبی پہ طعن و تشنیع کرے یا ذرہ برابر گستاخانہ ذہن رکھے، میری لاکھوں تسبیحاں پڑھتا رہے، اس پہ رحمت ذرہ برابر نہیں آئے گی، کیونکہ جتنا مجھے اپنا نبی پیارا ہے کائنات میں اتنی کوئی چیز سمجھ ہی آتی ہے، جاگ رہے ہو، سمجھ ہی آتی ہے۔ آقا فرشوں پہ کہتے ہیں اللہ اللہ داعیا اللہ باذنہ و سراجا منیرا، ادعو اللہ، آؤ بھائی اللہ کی طرف، آؤ بھائی اللہ کی طرف، آؤ بھائی اللہ، تو رب کہتا آؤ میرے رسول کی طرف، آؤ میرے رسول کی طرف۔ اللہ ہے دنیا بھائی ہے، یہ نیچے سے ان کی تعریفیں کرتے ہیں، وہ اوپر سے ان کی تعریفیں کرتا ہے، بات دونوں کی ایک ہے، بات دونوں کی ایک ہے، بس انداز فرق ہے، یہ محبت بڑا انداز ہے۔ اصل جو ہے لب لبا وہ اللہ کی عبادت ہے، اوپر سے اللہ کہتا ہے کرنی اس طرح جس طرح میرا مصطفیٰ کہہ رہا ہے، اپنی مرضی سے کچھ شور شرابہ نہ کرنا یا حد تجاوز نہ کر دینا، کرنی میری ہی عبادت ہے، لیکن میں نے طریقہ سمجھا دیا ہے، وہ میرا نبی جیسے بتاتا جائے عمل کرتے چلے جاؤ، میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ وَمَن تَوَلَّىٰ، اور جس نے منہ موڑا میرے نبی سے، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو تجھے ان پر نگران بنا کر، نفی مختار کل، آپ کا کام فقط سنانا ہے، ہدایت دینا نہیں۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، کہتے ہیں جی ہم تو فرما بردار ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، پھر جب چلے جاتے ہیں میرے محبوب تیری محفل سے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو مشورہ کرتا ہے ایک گروہ ان میں سے، غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، خلاف ان باتوں کے جو اس زبان سے کہہ چکے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں کہ ہم تو فرما بردار ہیں، محفلوں سے جائیں تو کہتے ہیں ان کی ساری ماننے کی ضرورت نہیں ہے، وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ مشورے کرتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے میرا نبی ان سے منہ موڑ۔ دیکھو منافقوں کے بارے میں جب باری آئی اللہ کہتا ہے ان سے منہ موڑ، جب مخلص صحابہ کی باری آئی تو اللہ کہتا ہے ان نال دل جوڑ، ان کے ساتھ دلوں کو جما کے رکھ، اور منافقوں سے منہ موڑ۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ کر تو کس پر؟ اللہ ہی پر۔ یہ بہت بڑا وظیفہ، سب سے بڑا یہ ہے کہ بندے کا بھروسہ صرف کس پہ ہو نہیں، وہ بندہ مایوس نہیں ہوگا زندگی بھر۔ جب آپ دل لگائیں گے، بڑی توقع رکھیں گے، امیدیں لگائیں گے، اتنی پریشان نہ سامنے گی۔ ٹھیک ہے دنیاوی معاملات ہیں وہ جہاں تک ہے رکھیں، لیکن اصل مومن کا جو ہے دل پہ حکمرانی وہ اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ کر صرف اللہ پر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کریم کارساز۔ ذرا توجہ چاہتا ہوں، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے قرآن میں؟ یہ ہے قرآن کے نزول کا مقصد، سمجھ رہے ہو بھائی؟ یہ ہے پورے قرآن کے نزول کا مقصد کیا؟ افلا یتدبرون القرآن، کہ میرے قرآن میں غور و فکر کیا جائے کہ میں اللہ کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اب ایک بندہ فقط قرآن کو چونتا ہے، ذہنی تلاوت کرتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کو تلاوت قرآن کا ثواب تو ملے گا، زیارت قرآن کا ثواب تو ملے گا، لیکن جو اصل مقصد تھا قرآن آنے کا اس نے وہ ابھی تک سمجھا نہیں ہے۔ اللہ یہ کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن۔ کوئی پوچھ سکتا ہے قرآن کے نزول کا
مقصد کیا ہے، کیوں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے؟ شبینوں کے لیے، ختموں کے لیے، تعویذوں کے لیے، گلخانیوں کے لیے، رسموں کے لیے، حلفوں کے لیے نہیں، یہ سب فروعیاتی باتیں ہیں۔ اصل جو ہے قرآن کے نزول کا مقصد، اللہ کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، اور لوگوں کائنات والوں کیا یہ غور نہیں کرتے میرے قرآن میں نے اتنی بڑی کتاب بھیجی ہے، اس لیے بھیجی ہے خود سے سمجھو، خود سمجھ نہیں آ رہی تو جو سمجھتا ہے اس سے سمجھو۔ اگر تم میرے قرآن کو سمجھ کے اس پہ زندگی گزار کے آؤ گے، میں اللہ رحمت کی انگلیاں پکڑا کے تمہیں جنت کا وارث بنا دوں۔ آقا کے اوصاف پڑھ چکے ہیں، وہ قرآن پڑھتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پھر باقاعدہ اس کا درس دیتے، ترجمہ سمجھاتے، تفسیر سکھاتے، وَالْحِکْمَةَ، اور جو بات قرآن میں تفصیل سے آگے بیان نہیں ہوئی، اشارے میں ہوئی ہے، اپنی سنت کے ذریعے اس کی وضاحت فرما دیتے۔ تو اصل جو حدیث ہے یہ قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی کیا ہے؟ اس کی تشریح ہے۔ اصل چیز قرآن ہے، حدیث تو اس کی آگے تفسیر بن کے آئی۔ آج لوگوں نے کہا نہیں، اصل چیز حدیث ہے، قرآن کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرا نبی تو اس کی تفسیر کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں اگر جو تفسیر اصل جو مطلب جو عنوان ہوتا ہے اور اصل عبارت سے ٹکرا جائے تو اس تفسیر کو تفسیر نہیں کہا جاتا۔ تو جو کچھ میرے نبی نے فرمایا وہ عین قرآن کی تفسیر ہے، جو کچھ درمیان میں گڑبڑ کرنے والوں نے کی اور ذمہ لگا لیا قال رسول اللہ، تو وہ ان کی ذاتی شرارت ہو سکتی ہے، میرے نبی کا فرمان نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ دونوں کی جب بات ایک ہے، اللہ بھی وہی کہتا ہے اور رسول اللہ بھی وہی کہتے ہیں، تو ان کی بات ٹکرائے گی نہیں، ان کی بات ایک ہی رہے گی۔ جہاں ٹکرا رہی ہے سمجھ لینا درمیان میں کچھ راویوں نے گڑبڑ کر دی ہے، ورنہ ان دونوں کی بات کل بھی ایک تھی، آج بھی ایک ہے، معاشر میں بھی ایک ہوگی، کبھی یہ آپس میں ٹکرا نہیں سکتے۔ اس کی اکثر سادہ ایک مثال دیتا ہوں، ایک جنرل سٹور ہے، دو بھائی کام کر رہے ہیں، اگر دونوں کے ریٹ میں فرق ہوگا تو وہاں تو سودا بکی کریں، ایک کہے گا یہ 500 کی چیز ہے، دوسرا کہے گا 250 کی ہے، کہیں گے تھوڑا اپنا ریٹ نہیں پڑتا، سیکھی لگنا تھوڑے کو تسی تھوک لائی بیٹھے ہو گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایک چھوٹی سی دکان چلانے کے لیے دو بھائیوں کا ایک ذہن اور ایک ریٹ ہونا ضروری ہے، تب جا کے سودا بکے گا۔ تو اتنی بڑی شریعت کی جو دکان اللہ نے بنائی ہے، جس میں قرآن بھی ہے، فرامین مصطفیٰ بھی ہیں، اب اللہ اوپر سے کچھ کہتے رہے، نبی علیہ السلام کچھ کہتے رہے، یہ تو جھگڑا اپنا ختم نہیں ہو رہا، آگے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ اللہ کہتے ہیں میرا نبی اس کی آگے وضاحت کرتا ہے اور اس پہ سب سے پہلے لبیک کہتا ہے۔ اگر کسی موقع پہ اجتہادی طور پہ بھول ہونے لگتی ہے فوراً وہی آ جاتی ہے، محبوب ایسا نہیں جیسا ہم کہہ رہے ہیں، ایسا چلنا پڑے گا۔ اس کی مثال بھی آئے گی، یہ بھی عصمت انبیاء پہ دلیل ہے کہ نبی وہ شخصیت ہوتی ہے اگر وہ بھولنے لگے تو فوراً وحی کے ذریعے اللہ مطلع کر دیتا ہے۔ اس طرح مثلا شہد کے متعلق کہا آئندہ مجھے قسم ہے میں کھاؤں گا نہیں، اللہ نے فرمایا نہیں، یا ایھا النبیو لم تحرم ما احل اللہ، اے میرے محبوب مجھے اپنی ذات کی قسم یہ کیوں آپ اتنی بڑی نعمتوں کو حرام کر رہے ہیں؟ ہم نے تو بنایا جناب کے لیے، مولا قسم اٹھا بیٹھا ہوں کا قسم کا کفارہ ادا کرو، لہذا شہد تمہیں کھانا پڑے گا۔ یہ عصمت انبیاء پہ دلیل ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، اللہ اسے خلاف شریعت بات کی طرف جانے نہیں دیتا، پیچھے پڑا ہے۔ لیس لک من الامر شیء، آقا نے فرمایا تھا میں اپنے چاچا کے بدلے میں 70 کافر ماروں گا، اللہ نے فرمایا نہیں میرے محبوب ایسی بات نہیں ہے، ایک کے بدلے ایک ہے، لہٰذا اب میں نے وہ بھی مرنے نہیں دینا، اس کو بھی کلمہ پڑھا کے تیری محفل میں بٹھا دینا ہے۔ اسی طرح آگے پڑھیں گے، اللہ کے مقدمہ آیا ہے آقا کی محفل میں، تو وہاں پہنچ کے انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کروں گا۔ تو یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں اگر کہیں کسی موقع پہ بتقاضۂ بشریت اور وہاں اجتہادی طور پہ آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ حقیقت سے ہٹتا ہے، کچھ لوگوں کی جھوٹی قسمیں اٹھانے کی وجہ سے آقا مطمئن ہو جاتے ہیں، فوراً اللہ اندر سے پردہ ہٹا دیتا ہے کہ میرے نبی کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے میں اللہ موجود ہوں، اس کے پیچھے میری مدد موجود ہے، تو اس کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ چلے جناب، یہ نبی کی حقانیت اور رسالت پہ بہت بڑی دلیل ہے۔ پتہ نہیں سن بھی رہے ہوگے نہیں، اچھا خیر چلو کچھ گزارا چلے گا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلو سبق دہرائی جاتے ہیں، آپ پہ ثواب اللہ دیتی رہے، کہیں نہ کہیں شے پلے پہ جیسے اتنی گالی پلے پہ گئی نا
بھئی یار رب دی توحید کوئی شریک نہیں تے مصطفیٰ دی رسالت میں کوئی مخلوق دا فرد شریک نہیں، وہ جو کچھ انہاں فرمایا وہ بھی حق تے جو کوئی سونے رب آکھیا وہ بھی حق تے جڑی پکی جماعت صحابہ پہلے پیر دی وہ بھی حق تے جڑا انہاں دے پچھوں لگا وہ بھی حق تے سبحان اللہ پھر جنت لو دعوت الحق اللہ فرماتا ہے جاء الحق انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اور سب حق مل گئے، فرمایا ان سب کی جو تائید کر لیتا ہے وہ مومن بھی حق بن جاتا ہے۔ بس ان چیزوں کو جہاں تک سمجھ آ رہی ہے اس پہ اللہ مجھے آپ سب کو پھر عمل کی توفیق عطا کرے۔ تو یہ اس طرح دور کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے، اس طرح شیشہ اور خوبصورت تو صفائی کرتے کرتے بڑے دن گزر گئے، تھوڑا سا میل کچیل اس کی ختم ہو جائے، اب وہی آئینہ بڑا خوبصورت چہرہ دکھاتا ہے، تو یہ سال کے بعد ایک تھوڑی سی رنگ ہو جاتی ہے، چلو دل میں جو میل کچیل گناہوں کی وجہ سے آ جاتی ہے وہ سیاہی ختم ہو جائے، دل پھر صاف شیشہ بن جائے اور ہمیں پھر اللہ کی محبت دوبارہ زور و شوق سے ملنا شروع ہو جائے اور آقا کی شریعت سے واجانا محبت ہو جائے۔ انشاءاللہ اس کا اپنے برکات ہے۔ دیکھیں جی فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے قرآن میں؟ ایک آیت کو سمجھنا قرآن کی 100 رکعت نفلی عبادت سے زیادہ ثواب ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر ہوتا یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے، بہت بڑی دلیل ہے، اگر یہ میرا کلام نہ ہوتا کسی مخلوق کے فرد کا کلام ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، ضرور پاتے اس کے مضامین میں بہت سارا اختلاف۔ یہ اشارہ مل گیا قرآن اول سے آخر تک پڑھو، یہ ٹکراتا نہیں ہے، جہاں ایک بات کرتا ہے آخر تک اسی کی تائید کرتا ہے، مخالفت نہیں کرتا۔ اللہ کہتے ہیں کہ مانو، پھر کسی انسان کا کلام نہیں، یہ رحمان کا کلام ہے۔ جتنا بڑا مصنف ہو، جتنا بڑا لکھاری ہو، وہ باتیں اچھی لکھتا جائے گا، کہیں نہ کہیں بھول جائے گا۔ یہ کیوں اللہ بلاتا ہے؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر بھول سے پاک ہے تو فقط میری کتاب ہے۔ چلیں جناب، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نئی بات، امن، الامن غلبہ اسلام، او الخوف، یا کوئی ڈر آ جائے، اذاعوا بِهِ، تو فوراً مشہور کر دیتے ہیں اس بات کو۔ توجہ چاہتا ہوں، وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ پہنچاتے اس کو رسول کے پاس، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا ان میں سے جو صاحب امر لوگ ہیں، بصیرت والے ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ پہلے بات سن لو پھر میں پس منظر عرض کرتا ہوں۔ چاہیے یہ تھا کہ جو صاحب بصیرت لوگ ہیں، کوئی نئی بات آئے تو ان کی طرف پھیری جائے کہ ہمیں سمجھاؤ۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، وہ جو صحیح نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اس چیز میں سے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، یہاں فضل سے مراد آقا کی ذات مقدسہ ہے اور قرآن پاک، وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کی رحمت اگر نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، ضرور پیروی کرنے لگ جاتے تم شیطان کے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑے بندے رہ جاتے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے، اگر کوئی نئی خبر مسلمانوں میں پھیلائی جائے تو بجائے اس کا شور شرابہ کرنے کے اس کو لوٹاؤ اللہ کے رسول کی طرف، یا ایسے جو تم میں بندے ہیں یستنبطونہ منہم، جو صحیح نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، جسے استنباط کہا جاتا ہے۔ استنباط کا لغوی معنی ہے زمین کو کھرید کر اس کی تہ میں سے پانی نکالنا، زمین کو کھرید کر اس کی تہ میں سے پانی نکالنا۔ اصطلاح شریعت میں استنباط اسے کہیں گے جو شریعت کی حقائق اور معارف میں سے جو چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں ان کو نکال کے لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یہ اللہ ہر ایک کو ملکہ نہیں دیتا، یہ جس میں سے اللہ جس کو چن لے، جو قرآن و سنت کے محقق عالم ہیں وہ اس طرح ہوتا زنی کرتے ہیں، اور جو مسائل عام عوام کے ذہنوں سے بالا تر ہوتے ہیں وہ وہاں سے نکال کے عام فہم کر کے انہیں سمجھا دیتے ہیں۔ تو اس طرح استدلال کرنا اور استنباط کرنا خود قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اب اس آیت میں اللہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں، یا اس کا پس منظر اور شان نزول کیا ہے؟ یہ اس کا اشارہ علماء لکھتے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب اپنی بیویوں سے کچھ دنوں کے لیے بائیکاٹ کر لیا تھا، اعلان فرمایا تھا، تو مشہور یہ ہو گیا تھا کہ آقا نے اپنی بیویوں کو کیا دے دی ہے؟ طلاق دے دی ہے۔ تو جب یہ باتیں مشہور ہوئیں تو حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک آواز پہنچی کہ یہ بات ہو رہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا تم نے آقا سے تحقیق کی ہے؟ جی ہم نے تو نہیں کی، بس اسی طرح سن رہے ہیں، سنی سنائی بات ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو، اس کی تحقیق کرنی چاہیے، تحقیق کے بغیر آپ اس بات کو اوپن آگے عوام کے سامنے نہ کریں۔ آقا بالا خانے میں آرام فرما رہے تھے، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی تھی، اس پہ میرے نبی نے قمیص مبارک اتارا ہوا تھا اور تہبند باندھا ہوا تھا، وہاں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت عمر گئے، اجازت طلب کی تو حضرت بلال سے پوچھا، اجازت مل گئی تو اندر تشریف لے گئے۔ آقا لیٹے ہوئے تھے، دوپہر کا وقت تھا، قیلولہ فرما رہے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو تھوڑی سی وہاں جا کے حالات دیکھے تو حضرت عمر رونے لگے، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ کے جسم اطہر پہ کھجور کے پتوں کے نشان ہیں، کیسر و کسرا اور بڑے بڑے جو حکمران ہیں دنیاوی اتنی عیش و عشرت میں ہیں، تو آپ بھی اجازت دیں آپ کے لیے کوئی اچھا بستر نرم سا بنایا جائے۔ آپ نے فرمایا عمر میری مثال ایک مسافر کی طرح ہے، جس طرح وہ آتا ہے اور ایک درخت کے نیچے تھوڑا سا آرام کرتا ہے پھر چلا جاتا ہے، میں یہاں دنیا کی عیش و عشرت نہیں چاہتا، میں جنت میں اپنے رب کے پاس وہاں اعلیٰ چیزیں لینا پسند کرتا ہوں۔ پھر حضرت عمر نے کوشش کی کہ آقا کی خوش طبی کی جائے، کچھ اس طرح کی باتیں کی جس سے میرے نبی کی طبیعت میں مسکراہٹ آئی، جو غصہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ بہت اچھا انداز ہے جو حضرت نے اپنایا۔ جب دیکھا کہ آقا کا مزاج مبارکہ نارمل سا ہو گیا ہے، غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، اب فرمایا یا رسول اللہ ایک بات سننے میں آ رہی ہے، اجازت ہو تو میں پوچھ لوں؟ کہا فرماؤ کیا ہے؟ کہا جی آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے۔ کہا کس نے کہا ہے؟ اس طرح کچھ لوگ بیر کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا قطعاً میں نے طلاق نہیں دی، وہ خرچہ مرچہ زیادہ مانگتی تھی، میں نے انہیں سمجھایا ہے کہ تم میرے ساتھ اگر پیسہ لینا چاہتی ہو پھر جتنا تم کہتی ہو میں پیسہ دے دیتا ہوں، لیکن تم میرے ساتھ پھر آئندہ اکٹھی نہیں رہ سکتی، نہ دنیا میں نہ ہی آخرت میں، لہٰذا بھی میں نے ان کو موقع دیا ہوا ہے کہ وہ کیا جواب دیتی ہیں، میں نے طلاق وغیرہ نہیں دی۔ حضرت عمر نے آتے ہی اعلان کر دیا خبردار بھائی کوئی یہ بات نہ پھیلائے، بات اس طرح نہیں ہے، آقا نے ان کی اصلاح کے لیے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ سمجھ آئی، اس اشارہ یہ ملا، اگر کوئی اس طرح کی خبر نہیں آتی ہے تو اس کو جو آپ میں سے سمجھدار احباب ہیں ان کے ذمہ لگا کے اس کی تحقیق کرائی جائے کہ یہ شرعی مسئلہ کیا ہے، یا یہ بات سننے میں آ رہی ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو جس کے ساتھ وہ منسلک ہے بات، اس کے ساتھ بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ اس کی تحقیق کریں، انشاءاللہ اس کے اپنے برکات ہیں۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ آتا ہے، اگر کسی صاحب سے کوئی مسئلہ ہو اور اس کا غصہ ہے، ظاہر نظر آ رہا ہے کہ بات بگڑ رہی ہے، تو فوری جا کے جو اصل بات ہے وہ نہ کی جائے، بلکہ اس کی تھوڑا بہت حال حوال لے کے خوش طبی کر کے مزاج نارمل ہو جائے، پھر اپنی بات شروع کی جائے تو اس کے اپنے برکات ہوں گے۔ اگر یہ طریقہ بیویاں اپنے اپنا لیں تو گھروں میں کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ وہ ہمیشہ گھروں میں لڑائی ہوتی ہے جہاں خامد پیر سے تھکا رہا آتا ہے، ابھی ایک قدم اس کا دروازے کے اندر ہی ہوتا ہے تو لمبی سی لسٹوں سے پکڑا دی جاتی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے گھر میں اور تو خریت ہے، پنکھا بھی آج جل گیا ہے، جو موٹر پمپ تھا وہ بھی خراب ہو گیا ہے، کچھ بچے بیمار ہو رہے ہیں، کچھ میری طبیعت بھی خراب ہے، تو وہ بیچارہ جب پیر سے تھکا آ رہا ہے تو وہ پریشان ہو جائے گا، اسے موقع دیا جائے، ریسٹ کرے، کھانا شانا پیش کیا جائے، جب وہ اپنی تھکاوٹ ختم کر لے، اب جب کام کے لیے نکلنے لگے تو اسے کہا جائے کہ یہ چیزیں ضرورت ہے، اگر آسانی ہو تو یہ لیتے آنا، انشاءاللہ اس سے محبت بھی رہے گی اور گھریلو معاملات بھی ٹھیک رہیں گے۔ چلے جی، فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، لڑو اللہ کے راستے میں، لا تکلف الا نفسک، نہیں ہو تم ذمہ دار مگر اپنی جان کے، تم سے تمہاری جان کے متعلق پوچھا جائے گا، وحرز المؤمنین، اور برانگیختہ کر ابھار میرا نبی مومنوں کو، یعنی جہاد پہ باقاعدہ تقریر کر اور ان کا جذبہ پیدا کر، سامنے جنت ہے بھائی تیاری کرو۔ عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، امید ہے اللہ توڑ دے گا زور ان لوگوں کا جو کافر ہیں، واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اور اللہ زیادہ سخت ہے زور کے اندر اور سخت سزا دینے والا ہے کافروں کو۔ من یشفع شفاعتا حسنا، جو کرے گا سفارش اچھے کام کی،
یعنی جو کوئی اچھے کام کی سفارش کرتا ہے یقل لہو نصیب منا، اس کا حصہ ہے اس میں سے. یعنی ایک بندے کا کوئی کام آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، آپ پوری کوشش کریں، اگر اس کا کام ہو گیا تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو کرے گا سفارش برے کام کی، یقل لہو کفل منا، ہوگا اس کا حصہ اس میں سے. یہ اشارہ ہے کچھ منافقین کے متعلق. کچھ لوگ کہنے لگے انہیں رخصت دے دیے جہاد سے، اللہ نے فرمایا برے کام کی سفارش نہ کرو. وَقَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور ہے میرا اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب دعا دی جائے تمہیں، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم بھی دعا دو بہتر اس سے، اور ردوها، جو کم از کم وہی لوٹا دو. اس میں کیا مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ اس میں سلام کے متعلق فرمایا جا رہا ہے. کون سا مسئلہ ہے جی؟ دور جاہلیت میں یعنی اسلام میں یہ سلام کا حکم آنے سے پہلے جب عرب لوگ آپس میں ملتے کہتے حیاک اللہ، اللہ تجھے زندہ رکھے، اللہ تیری حفاظت فرمائے، یہ جملے آپس میں دعائیاں بولے جاتے تھے. لیکن جب اسلام کا یہ حکم آ گیا کہ اگر کوئی تمہیں دعا دے تو تم اس سے بہتر دعا دو یا کم از کم وہ لوٹا دو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تو فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی تھی، حضرت سے کہا ان کو سلام کرو. تو فرشتوں کو جا کے جب حضرت جی نے فرمایا السلام علیکم تو انہوں نے آگے سے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اللہ نے فرمایا اے آدم یہ اب تیری اولاد کا یہی جواب اور یہی سلام ہوگا. اور آقا کی محفل میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی السلام علیکم، آقا نے فرمایا 10. دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آقا نے فرمایا 20. ایک آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آقا نے فرمایا 30. یعنی جو السلام علیکم جس نے کہا اسے 10 نیکیاں مل گئیں، جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اسے 20 نیکیاں مل گئیں، جس نے وبرکاتہ شامل کیا اسے 30 نیکیاں مل گئیں. آج کچھ لوگ اپنی طرف سے ملا لیتے ہیں جنت حلال ہو و جہنم حرام ہو و البتاز ہو، پتہ نہیں کی وبرکاتہ ہو تک سنت عمل یہاں تک ہے. جو صحابہ کا سلام ہے اور جو رسول انور کی یعنی طرف سے جو اجازت ہے شرعی طور پہ آپ آپس میں جب سلام ہوتا تھا، ایک نوجوان نے آگے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا تو نے ہمارے لیے تو کچھ چھوڑے نہیں ہے سارا. اس لیے یہ سمجھ آتی ہے یہاں تک کہا جائے زیادہ سے زیادہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تاکہ اگلے بندے کو موقع ملے کہ وہ کہہ سکے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلام جو ہے اللہ کو بڑا پسند ہے، یہ اصل جنت کا تحفہ ہے. یہ کس کا تحفہ ہے؟ حضرت آدم نے فرشتوں کو کہا، پھر فرشتوں نے جواب دیا، تو اصل یہ جنت کا تحفہ ہے. انشاءاللہ آگے پڑھیں گے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنت کے گیٹ کیپر جو فرشتے ہوں گے وہ بھی سلام کریں گے، حتیٰ کہ مومن آپس میں جب ملیں گے پھر بھی سلام کریں گے، اور حتیٰ کہ جب مومن اپنی محفلوں نشستوں پہ ہوں گے اللہ بھی مومنوں کو سلام کرے گا. سلام قولا من رب الرحیم، آج رب تمہارا تمہیں سلام کر رہا ہے. تو اس میں اللہ اپنا دیدار بھی کرائیں گے. تو یہ سلام جو ہے یہ جنت کے تحفوں میں سے بہت بڑا تحفہ ہے. گھر میں جاؤ تو سلام کیا کرو، گھر سے نکلو تو سلام کیا کرو. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم پہ اللہ کی سلامتی ہو، تم پہ کیا ہے؟ اللہ کی سلامتی ہو ورحمت اللہ، اور تم پہ اللہ کی کیا ہو؟ رحمت ہو وبرکاتہ ہو، اور تم پہ اللہ کریم کی طرف سے کیا ہو؟ برکت ہو. کتنے بڑے خوبصورت جملے ہیں. آج پتنی پائے پائے ٹائے ٹائے جائے جائے پتنی کیا کچھ سکھایا جاتا ہے اپنے بچوں کو. یہ سب یہودیانہ ترتیب ہے. چھوٹے بچوں کو یہ پڑھایا کریں، سبق دیا کریں. بیٹا گھر سے نکلو تو کہو السلام علیکم، گھر آؤ تو کہو السلام علیکم. یہ شوق ابتدا سے پیدا ہو. اور جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے اندر سے بڑا پن، تکبر، حسد وغیرہ ختم ہو جائے، وہ سلام کرنے میں پہل کرے، سلام کرنے میں پہل کرے. اگر وہ اس طرح پہل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ریاکاری اور تکبر سے بچا کے رکھیں گے. باقی انشاءاللہ تفصیل کچھ آگے بھی پڑھیں گے. فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ کریم ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اب سنو بھائی، او عورتوں کے
کے مسائل بیان ہوئے، پھر کچھ سلوک کے مسائل ہوئے، پھر فرمایا وعبد اللہ، عبادت اللہ کی کرنا، پھر عنوان کا رخ پھیرا، پھر کہا کہ نماز میں تم نشہ حالت میں نہ ہونا، پھر کہا تیمم کر لینا، پھر فرمایا جہنم سے بچنا بھائی وہاں بڑا شدید عذاب ہے، پھر فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، پھر اسی طرح فرمایا کہ آؤ بھائی اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو میرے رسول سے آ کے دعا کروا لینا، پھر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، ان سے جا کے فیصلہ کروانا اور ان کے فیصلے کو پھر چیلنج نہ کرنا، پھر کہا جہاد کرنا بھائی اسی میں تمہاری عزت ہے، اور پھر فرمایا منافقوں گھبراؤ نہیں، موت تو ہر جگہ پہ آ کریں گے جہاں بھی چھوڑ جاؤ، پھر فرمایا بھائی قرآن ہے اس میں غور و فکر کرو تمہیں جنت ملے گی، بہت ساری قیمتی نعمتیں ملیں گی۔ اب یہ ساری باتیں کر کے فرمایا آؤ تمہیں تحفہ دیتے ہیں سلام والا، جب وہ دے لیا نا فرمایا آؤ سلام سے بھی بڑا تمہیں ایک تحفہ دے دیتے ہیں، کون سا؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تو وہ ذات ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی مشکل کشا، نہیں ہے کوئی حاجت روا مگر اللہ ہی، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ضرور جمع کرے گا وہ تم سب کو قیامت والے دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں بھی شک نہیں، الی یوم القیامت لا ریب فیہ، قیامت کے دن کے آنے میں بھی کوئی شک نہیں، ومن اصدق من اللہ حدیثا، کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات میں، سب کی باتوں میں جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں جھوٹ کا احتمال نہیں ہے، فما لکم فی المنافقین، پھر کیا ہو گیا تم کو کہ منافقین کے معاملے میں فئتین، دو گروہ تمہارے کیوں بن گئے؟ دو گروہ کیوں؟ کیا مطلب؟ کچھ صحابہ کہتے تھے منافقوں کو قتل کرنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے، تو اللہ نے فرمایا تمہارا ایک گروہ رہنا چاہیے، اگر منافق کھل کے کافروں کی سپورٹ کریں پھر انہیں بھی ان کے ساتھ کیا کرو؟ قتل کرو، جب وہ جن مقابلے میں آ جائیں پھر ان کے لیے بھی وہی حکم ہے جو عام کافروں کا حکم ہے۔ کچھ علماء کرام یہ اس طرح علامہ روسی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مکے میں سے گرد و نواح سے چھپ کے مدینہ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، ظاہراً کلمہ پڑھا، پھر کہنے لگے جی ہمیں آب و ہوا موافق نہیں آ رہی، ہم تھوڑا سا مدینے کے دیہات میں رہنا چاہتے ہیں، آقا نے اجازت دی، پھر وہ مکے بھاگ گئے اور مشرکوں سے جا ملے۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ ان کے لیے ہے، بہرحال حکم عام ہوتا ہے، چاہے مخصوص کسی موقع پہ نازل ہو، کوئی بھی ایسا اسلام کا دعویٰ کرنے والا اگر وہ مسلمانوں کی صفوں سے نکل کے کافروں کا سپورٹر بن جاتا ہے یا ان سے تعاون کرتا ہے یا مسلمانوں کے خلاف سازش کرتا ہے تو شریعت کہتی ہے جب وہ میدان میں مقابلے کے لیے آئے گا اس کے ساتھ بھی وہی رویہ ہوگا جو کافروں کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا واللہ ارکسہم بما کسبوا، جبکہ اللہ نے لوٹا دیا ان کو بسبب ان کے اعمال کے، اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا چاہتے ہو تم کہ ہدایت دو اس سے جسے گمراہ رکھے اللہ، یعنی جو دل کا برتن الٹ لے کے آئے وہ گمراہی واپس چلے گئے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، حالانکہ جس کو گمراہ رکھے اللہ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی بھی ہدایت کا راستہ، نفی مختار کو۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ چاہتے ہیں ہائے کاش تم بھی کافر ہو جاؤ، یہ اندر سے پردہ ہٹایا، وہ منافق و کافر یہ چاہتے ہیں اے مسلمانوں ہائے کاش تم بھی کافر بن جاؤ، کما کفروا، جیسے وہ خود کافر ہیں، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تاکہ ہو جاؤ تم دونوں برابر کفر کے اندر، فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ، لہذا مت بناؤ ان میں سے اولیاء، کسی کو دلی دوست، کسی بھی منافق کو دلی دوست نہ بنانا، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کرے اللہ کے راستے میں، یعنی مکہ مستقل چھوڑ کے مدینہ آلیا نبی کے پاس نہ آ جائے، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر روگردانی کرے وہ، فَخُذُوهُمْ، لہذا انہیں پھر پکڑو، وَقْتُلُوهُمْ، پھر انہیں قتل کرو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں بھی وہ تمہیں پاؤ،
یعنی جہاں بھی تمہیں وہ ملیں ایسے بندے جو ظاہراً کلمہ پڑھ کے پھر کافروں سے مل گئے، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا، نہ بناؤ تم ان میں سے کسی کو دلی دوست، وَلَا نَصِيرًا، اور نہ ہی کوئی مددگار، إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ، مگر وہ لوگ جو مستثنیٰ ہیں جو جا ملیں ایسی قوم سے، بینکم و بینہم میثاق، تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا معاہدہ ہے، او جاؤکم حسرت صدورہم، یا آئیں تمہارے پاس تنگ ہوں ان کے دل، ان یقاتلوکم، اس سے کہ وہ لڑیں تمہارے ساتھ، او یقاتلو قومہم، یا جا کے ملیں اپنی قوم کے ساتھ، ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم، اگر چاہتا اللہ تو غالب کر دیتا ان کو تم پر، یعنی ان کو دلیر کر دیتا، فلقاتلوکم، تو ضرور لڑتے وہ تم سے، فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ، پھر اگر وہ کنارہ پکڑیں تم سے، یہ ہے جہاد کا اصل حکم کا پردہ اٹھایا جا رہا ہے، اگر وہ کنارہ پکڑیں تم سے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، نہ لڑیں یعنی تم سے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور پیش کریں تمہارے آگے صلح کی درخواست، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، اگر خود نہیں لڑنا چاہتے، کہتے ہیں نہیں ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، جزیہ دیں گے، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو نہیں رکھا اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی جواز، یعنی وہ کافر جو مقابلے کے لیے آئیں خود لڑنے کا جذبہ رکھیں یا نعوذ باللہ مسلمانوں کے خلاف پلانے بنائے، ان سے تو تم جارحانہ انداز بھی اختیار کر سکتے ہو، ایک لڑنا نہیں چاہتے ان کو موقع دیا جائے، اسلام کی باتیں سنائے جائیں، جزیہ ٹیکس لیا جائے، ہو سکتا ہے اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے۔ ستجدون آخرین، پاؤ گے تم کچھ لوگوں میں، یریدون وہ جو چاہتے ہیں، ان یأمنوکم، یہ کہ بے غم ہو جاؤ تم بے غم ہو جائیں تم سے، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور بے غم ہو جائیں اپنی قوم سے، كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ، جب پھر جاتے ہیں فتنہ کی طرف یعنی شرک کی طرف، اُرْكِسُوا فِيهَا، فوراً وہ گر پڑتے ہیں شرکیہ کاموں میں، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پھر اگر نہ کنارہ کریں وہ تم سے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور نہ کریں تمہارے آگے صلح کی درخواست، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ روکیں وہ اپنے ہاتھ، فَخُذُوهُمْ، لہذا اب پکڑو انہیں۔ خلاصہ کلام، ایسے کافر جو لڑنا بھی نہیں چاہتے، صلح بھی کرنا چاہتے ہیں، ان سے جنگ جہاد نہ کرو۔ دوسری جماعت ایسے جو کفر و شرک کی سپورٹ بھی کرتے ہیں، جہاں شرکیہ کام دیکھتے ہیں وہاں گر پڑتے ہیں اور صلح بھی نہیں کرنا چاہتے اور تم سے ہاتھ چلانے پہ رکتے بھی نہیں ہیں، لہذا تمہیں بھی اجازت، فخذوہم، لہذا پکڑو تم بھی انہیں، صلح توڑ دو، وقتلوہم، اور قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ، وَأُولَٰئِکُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ، یہی لوگ ہیں کہ دیا ہم نے تمہیں، عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، ان کے بارے میں کھلا اختیار۔ اب تو نہیں جائے بھائی، تھوڑا سا اور پڑھیں گے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، یہ اب مسئلہ کو پڑھیں گے کہ اگر کسی بندے سے ناحق مومن قتل ہو جائے، پہلے آیت کا معنی سن لو، پھر اس کی تین وجوہات ہیں، وہ میں تینوں عرض کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، نہیں ہے کسی مومن کی شایان شان، أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، یہ کہ قتل کر بیٹھے ہو کسی مومن کو، إِلَّا خَطَأً، مگر غلطی سے۔ مثلا وہ شکار کر رہا تھا، مومن ایک بندہ قضاء حاجت کر رہا تھا کسی گڑھے میں، اچانک اس نے فیر کیا، اس نے ہرن کو فیر کیا، یکدم بندہ کھڑا ہو گیا اور وہ بیچارہ مارا گیا۔ اب اس نے جان کے تو نہیں مارا، خطأً یہ مارا گیا۔ یا اسی طرح بندے چل رہے تھے مختلف، اس کا ہدف ایک کافر تھا، یہ اسے مارنے لگا، تیر یا گولی جو چل کے وہ کسی مومن کو جا کے لگی اور وہ بیچارہ مر گیا، فوت ہو گیا۔ اب شریعت کیا کہتی ہے، ذرا مسئلہ سے بات فرما لیں۔
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو غلطی سے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ آزاد کرے ایک مومن غلام لونڈی یا غلام وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ اور دیت دی جائے گی مقتول کے گھر والوں کو إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا یہ کہ وہ معاف کر دیں خوشی سے یا لے لیں۔ شریف مسئلہ یہ ذرا سے بات فرما لیں۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اور علامہ علوسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ جو مومن سے قتل خطا ہے یعنی ایک بندہ خطا بھول کے قتل ہو گیا ہے تو اب اس کے متعلق کیا شرعی مسئلہ ہے۔ جو بندہ قتل ہوا ہے اب اس کے ورثاء کو دیت دیں گے۔ دیت کیا 100 اونٹ دیں گے یا 1000 دینار دیں گے یا 10,000 درہم دیں گے۔ کوئی بھی ان میں سے طے کر لیا جائے کہ ان کو دیت دیں گے بھی بندہ جان بوجھ کے ہم نے نہیں مارا بھول میں معاف ہو گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک غلام بھی آزاد کرنا پڑے گا۔ یہ تو تھا مومن فوت ہوا ہے اس کے ورثاء بھی مومن تھے مرنے والا بھی مومن اور اس کے ورثاء بھی کیا تھے مومن تو وہاں پہ انہیں دیت بھی دینی پڑے گی اور ایک غلام بھی آزاد کرنا پڑے گا۔ یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مرنے والا تو مومن تھا اس کے ورثاء کافر تھے۔ اس کے ورثاء کیا تھے؟ ایک بندہ مسلمانوں کے پاس آ گیا باقی فیملی ساری کافر تھی۔ اب اگر وہی بندہ جو آیا تھا اسلام کی طرف وہ خطا قتل ہو گیا اچانک کسی یعنی حملہ کہیں اور تھا بیچارہ سامنے وہ آ گیا وہ مارا گیا۔ اب یہ ان لوگوں کا یعنی بندہ تھا جن سے تمہاری صلح کی شرائط ہو چکے ہیں نہ تم ہمارا بندہ مارو گے نہ ہم تمہارا ماریں گے۔ اب اس میں اگرچہ اس کے ورثاء کافر تھے لیکن وہاں بھی دیت دینی پڑے گی کیونکہ ان سے ہمارا کیا ہو چکا ہے صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ وہاں دیت بھی دیں گے اور ایک غلام آزاد بھی کریں گے۔ نمبر 3 جس کو مارا گیا ہے وہ تو مومن ہے اس کے ورثاء کافر ہے۔ اس کے ورثاء کیا ہے کافر ہے اور کافر بھی وہ ہیں جن سے تمہارا کوئی معاہدہ وغیرہ نہیں طے ہوا۔ اب ان کو دیت دینے کی ضرورت نہیں ہے اب فقط غلام آزاد کر دیا جائے گا۔ پتہ نہیں سمجھ آیا کہ 3 شقوں میں سے 2 شقیں ایسی ہیں اگر مومن ورثاء ہوں گے دیت بھی دیں گے غلام بھی آزاد کریں گے۔ اگر کافر ورثاء ہوں گے جن سے صلح لکھی گئی ہے وہاں دیت بھی دیں گے غلام بھی آزاد کریں گے۔ اب تیسری صورت وہ تھی اگر اس کے ورثاء کافر ہیں اور ان سے کوئی صلح نامہ وغیرہ نہیں ہے اب ان کو کچھ چیز لینے دینے کی ضرورت نہیں ہے اب بس غلام آزاد کر لیں گے۔ یہ مسئلہ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ اگلی میں ایک الگ ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ چلیں جی فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو غلطی سے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ آزاد کرے ایک غلام وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ اور دیت دی جائے مقتول کے گھر والوں کو إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا یہ کہ وہ قبول کریں یا ساری کی ساری معاف کریں یا کچھ معاف کریں فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ پھر اگر ہو وہ مرنے والا ایسی قوم سے جو تمہاری لقم جو تمہاری دشمن ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ اگر ہو وہ مرنے والا مومن فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ تو آزاد کرنا ہوگا ایک غلام وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ اگر ہو مرنے والا ایسی قوم میں سے کہ تمہارے اور اس کے درمیان میثاق کوئی صلح نامہ لکھا گیا ہے فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ تو دیت دی جائے گی اس کے وارثوں کو وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ اور آزاد کیا جائے گا ایک غلام۔ اگر غلام آزاد نہ کر سکے تو 2 مہینے مکمل روزے رکھے گا مسلسل درمیان میں ایک بھی چھوڑے گا تو دوبارہ پھر ابتدا سے رکھنے پڑیں گے۔ فَلَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ پھر جس کو نہ میسر ہو کوئی غلام تو کیا کرے فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تو روزے رکھے وہ 2 مہینے لگاتار توبۃ من اللہ یہ توبہ کا طریقہ اللہ نے سکھایا ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور ہے میرا اللہ جاننے والا ہر ایک کی حالت کو بڑا حکمت والا ہے۔ اگر شرعی سزائیں بھی نافذ ہو جائے تو کہیں بھی کوئی بندہ قتل نہ ہو لیکن آج تو پتہ نہیں چلتا کون مار کے جا رہا ہے وہی لوگ جن کے پاس آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہی دشمن بن جاتے ہیں پتہ نہیں کیا بنتا ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، اب ایک نیا مسئلہ ہے، اگر کسی مومن بندے کو کوئی جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، یعنی اس کا قتل ثواب سمجھتا ہے یا غیر سمجھتا ہے اور کہتا ہے میں نے ٹھیک کیا ہے، اب اس کے لیے شریعت کہتی ہے ہم نے کیا بنا رکھی ہے؟ جہنم، کیونکہ مومن کا خون اس نے حلال سمجھا ہے اور یہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو متعمدًا جان بوجھ کر، وہاں تھا خطأً، یہاں کا متعمدًا جان بوجھ کے قتل کرے اور سمجھے کہ میں نے اچھا کام کیا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ رہے گا وہ جہنم کے اندر، وغضب اللہ علیہ، اور ناراض ہو گیا اللہ اس پر، وَلَعَنَهُ، اور لعنت کی اللہ نے اس پر، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، اور تیار کر رکھا اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے ایمان والو جب نکلو تم جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں، ضربتم فی سبیل اللہ، جب جہاد کے لیے سفر کرو، فتبینوا، خوب تحقیق سے کام لے لیا کرو۔ یہ جو چلنا پھرنا ہے، اچھا وہ مسئلہ بھی سنائیں گے، جب تم نکلو جہاد کے لیے، فتبینوا، خوب تحقیق کر لیا کرو۔ کیا تحقیق کر لیا کرو؟ جہاں تم حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، آقا کی طرف سے پیغام ہوتا تھا جہاں بھی صحابہ تم جا رہے ہو کافروں سے لڑنے کے لیے، وہاں قریب جا کے آپ پڑاؤ ڈالیں، رات آبادی کے قریب گزاریں، رات میں حملہ نہ کریں، رات میں حملہ نہ کریں، اور وہاں سنو اذان کی آواز آتی ہے کہ نہیں، فجر میں یہ سنو اذان آ رہی ہے کہ نہیں، اگر اذان کی آواز آئے تو سمجھ لو وہاں تمہارے مسلمان بھائی رہتے ہیں، اب تحقیق کرو کہ یا مسلمان کتنے ہیں، کافر کتنے ہیں، وہ جزیہ دے رہے ہیں ٹیکس یا وہ لڑنا چاہتے ہیں، پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر اذان کی آواز نہیں آئی پھر بھی حملہ نہ کرو، پھر ان کو اسلام کی دعوت دو، دلیل سمجھاؤ، اگر وہ کہیں ٹھیک ہے جی ہمیں نہیں پتہ تھا، ہمارا شرح صدر ہوا، ہمیں پتہ چل گیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو پھر لڑائی نہیں ہے، اگر وہ پھر چیلنج کرے نہیں اس پہ ہم ہیں، یہ ٹھیک ہے، تمہارا مذہب ہم نہیں مانتے اور ہم تم سے لڑیں گے، اب شریعت کیا کہتی ہے؟ اب ان سے جہاد کرنا ہے، لیکن تحقیق کرو، کیا تحقیق کرو؟ کوئی مسلمان تمہارے ہاتھوں سے نہ مارا جائے۔ حضرت اسامہ بن زید کے متعلق آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ یہ ایک جگہ پہ گئے، آقا نے ان کو کمانڈر بنا کے بھیجا، وہاں پہ کچھ بندے تھے وہ دیکھ کے بھاگ گئے، ایک بندہ بکریاں چرا رہا تھا، اس نے یوں ہی دیکھا تو کہا السلام علیکم، انہیں سمجھا شاید اپنی جان بچاؤ واسطے کر رہا ہے، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ان کے ذہن میں یہ جا رہا تھا یہ صرف جان بچانے کے لیے کر رہا ہے، اسامہ کے ہاتھوں وہ بندہ مارا گیا، بعد میں اللہ نے قرآن کا یہ نزول فرمایا، تو آقا نے فرمایا اللہ کے بندے کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا، اس میں اسلام نہیں تھا، تم بھی جب اسلام قبول کیا تھا تم سب نے، تم نے بھی تو یہ بات کہی تھی اور آپ کی بات مانی گئی تھی، اگر اس بیچارے نے کلمہ پڑھا تھا تو آپ نے یہ کیوں کیا اس طرح؟ بالآخر وہ روئے گا یا رسول اللہ بھول میں مارا گیا ہے، خیر آپ نے ان کو پھر وہ جو اس میں دیت تھی وہ دلوائی اور اسامہ کے لیے دعا فرما دی، پھر جا کے حضرت اسامہ کو اطمینان قلب نصیب ہوا۔ چلیں جی، تو یہ احکامات اس لیے ہے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے، یہ جو اسلام کے اندر سب سے پہلی جو پہچان ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے ہے، لیکن یہ جو ایک بندہ اجنبی ہے اس کے متعلق اچھا گمان کر کے اسے سلام دے بھی دینا چاہیے، اس کا لے بھی دینا چاہیے۔ اگر ایک بندہ شرک پہ ہے، آپ اسے جانتے ہیں، روزمرہ زندگی اس کی آپ کے سامنے ہے کہ وہ علل اعلان شرک کرتا ہے، شرک کی دعوت دیتا ہے، پھر ایسے بندے کو نہ سلام کیا جائے نہ اس کا جواب دیا جائے، بلکہ کہا جائے والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی تابعداری کرے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ کار ہے۔ چلیں جی، فرمایا فتبینوا، خوب تحقیق سے کام لے لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم
अलैकुम अस्सलामा, न कहो उस शख्स को जो करे तुम्हें सलाम, क्या लस्ता मुमिना, कि तू मोमिन नहीं है दिल से, ज़ेरी सलाम न कर। तब तबून अरज़ल हयात दुनिया, क्या तुम हासिल करना चाहते थे दुनियावी माल, यानी माल गनीमत। फ़इंदल्लाहि मग़ानिम कसीरा, अल्लाह के यहाँ बहुत सारी गनीमतें पड़ी हैं। कज़ालिक कुंतुम मिन क़ब्लु, ऐसे ही तो थे तुम भी इस्लाम से पहले, तुमने इस्लाम का नारा लगाया और कबूल कर लिया गया। फ़मन्नल्लाहु अलैकुम, फिर एहसान किया अल्लाह ने तुम पर। फ़तबय्यनू, लिहाजा जो हो गया है सो हो गया, आइंदा तहकीक से काम लिया करो, किसी मोमिन को कत्ल न करो। इन्नल्लाह काना बिमा तामलून खबीरा, बेशक अल्लाह हर बात से जो तुम करते हो पूरी तरह बाखबर है। ला यस्तविल काइदून मिनल मुमिनीन, नहीं बराबर हो सकते बैठे रह जाने वाले मुसलमान, गैरु उलिज़ ज़रर, जिनको कोई उज़र भी न हो, वल मुजाहिदीन, मुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, और जिहाद करने वाले अल्लाह की राह में, बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, अपने मालों से अपनी जानों से। ये आयत क्यों नाज़िल हुई कि जिन्हें कोई उज़र भी नहीं है फिर वो जिहाद में न जाए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम ये नाबीना सहाबी थे, जब जिहाद की फजीलत सुनी तो ये भी आ गए, तो कहा या रसूल अल्लाह मैं अगरचे नाबीना हूँ। आपने फरमाया नहीं, अल्लाह ने आपको रुख्सत दी है, आप घर में ठहरे, आपको सवाब मिलेगा। और फिर मेरे नबी उनकी दिल जमी के लिए, खुशनुदी के लिए कभी कभार कहते कि आप मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर जमात मेरे बात फरमा दिया करें। इसी तरह हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान बदर में न जा सके क्योंकि उनकी अहलिया मोहतरमा बीमार थी, और आका ने खुद फरमाया था कि आप उनका ख्याल रखें। आका ने फरमाया उस्मान यूं समझो जैसे बदर में शामिल हुआ, और उनको बाकायदा माल गनीमत में से हिस्सा भी दिया गया। फरमाया जो बेचारे तकलीफ ज़दा हैं, उज़र है, वो घर में रहे। वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, और जिहाद करने वाले अल्लाह की रास्ते में, बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, अपने मालों से और अपने जानों से। फज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन, फजीलत दी अल्लाह ने उनको जिन्हें जिहाद करने वालों पर, बिअम्वालिहिम, जिन्होंने जो जिहाद करने वाले अपने मालों से, व अनफुसिहिम, और अपनी जानों से, अलल काइदीन दरजा, बैठे रहने वाले लोगों पर एक दर्जा फजीलत अता की है। वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, यूं तो सबके साथ अल्लाह ने भलाई का वादा किया। सबके साथ का क्या मतलब, जो जिहाद में गए उनको एक दर्जा फजीलत मिल गई, उन माजूरों से जो बीमारी अपाहजपन नबीने होने की वजह से जिहाद में शामिल न हो सके। तवज्जो है। वफ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन, और अल्लाह करीम ने लेकिन फजीलत दी है मुजाहिदीन को, अलल काइदीना, बैठे रहने वालों पर, अजरन अज़ीमा, उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। लेकिन दरजातिम मिन्हु, उन मुजाहिदीन के बहुत बड़े दर्जे हैं अल्लाह करीम की तरफ। व मग़फ़िरतन व रहमा, और मग़फ़िरत का ऐलान भी है और रहमत भी है। व कानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, निहायत रहम करने वाला है। दोनों आयतों में तज़ाद सा नजर आ रहा है। पीछे का अलल काइदीन दरजा, जो बैठे रहने वाले हैं घरों के अंदर, उन पे मुजाहिदीन को एक दर्जा फजीलत है। अगली आयत शुरू की तो फरमाया दरजातिम मिन्हु, उन मुजाहिदीन के बहुत बड़े दर्जे हैं। तो ये क्या मसला आ गया? अल्लाह रहम फरमाए उलमाए मुफस्सिरीन इकराम पे, जिस तरह अल्लामा आलूसी वगैरह बड़ा खूबसूरत जवाब लिखा। फरमाया ऐसे माजूर जैसे नबीना, अपाहजपन, लगड़े, अगर वो घर में रहें तो मुजाहिदीन जो जाने वाले हैं उन पे एक गुना उनको फजीलत है। अगर वो सही होते, वो भी जज्बा रखते हैं, उनकी दिलजोई की गई कि तुमसे एक गुना मुजाहिद ऊपर चले गए, और जो सेहतमंद होने के बावजूद घरों में बैठे रहे उनको शौक दिलाया गया तुमसे कई गुना दर्जों में वो ज्यादा है। ये अलग अलग उन्वान बयान करके अल्लाह ने अलग अलग हुक्म नाज़िल किए। अपनी समझ रहे होंगे। अच्छा जनाब, अल्लाह अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुजाहिदीन के लिए जन्नत में 100 दर्जे हैं। जो जिहाद करते हैं उनके लिए जन्नत में 100 दर्जे हैं। हर दर्जा आसमानों जमीन के बराबर फर्क है। कमाल की कोठियां मिली हुई हैं भाइयों, अल्लाह अकबर। देखें जी,
فرمایا ان توفاهم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جن کی جان نکالتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں فرشتے، ظالمی انفسہم، وہ ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر، یعنی اب ان لوگوں کا بیان شروع کر دیا جنہوں نے ہجرت نہ کی، ہجرت مدینہ اس ٹائم لازم تھی، آؤ بھائی ہجرت کرو، اور ایسے بندے جو جان بوجھ کے ہجرت نہ کر سکے، چاہے وہ نعرہ اسلام ہی کیوں نہ لگائیں، اللہ کہتے تھے نا اب تمہارا اسلام قبول نہیں، اسلام تب قبول ہے جب تم میرے نبی کے ساتھ جاتے مدینہ لیا۔ آپ فرشتے ان سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی تم نے ہجرت کیوں نہ کی؟ وہ جی ہم کمزور تھے، دبے ہوئے تھے۔ اللہ اس کا جواب دیں گے کیا وہاں پہ مدینہ عالیہ میں جگہ نہیں تھی؟ خطرہ یہ ہوتا تھا کہ ہجرت کرتے ہیں آگے پتہ نہیں جگہ ملے گی کہ نہیں، دوسرا سوال یہ تھا رزق ملے گا کہ نہیں، تو اگر راستے میں مر گئے تو کیا ہوگا؟ اب تینوں سوالوں کا جواب آئے گا نہیں۔ فرمایا ان الذین توفاهم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جن کی روحیں قبض کرتے ہیں میرے فرشتے، ظالمی انفسہم، وہ جو ظلم کر رہے ہوتے ہیں اپنے اوپر، یعنی ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے، قالوا فیما کنتم، تو فرشتے پوچھتے کیا کرتے رہے تم؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے جی ہم مغلوب تھے اپنے ملک اور شہر میں، ہم پھنسے ہوئے تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، آگے سے فرشتے کہتے ہیں کیا نہیں تھی اللہ کی زمین کشادہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، ہجرت کیوں نہ کی تم نے اس کے اندر؟ فاولئک مأواہم جہنم، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ میرے نبی کے ساتھ ساتھ رہے، میرے نبی کو تنہا نہ چھوڑے۔ وساعت مصیرا، اور وہ بہت بری جگہ ہے، اللہ ہم سب کو بچائے جہنم سے۔ الا المستضعفین من الرجال، دیکھو یہ ہے کلام خدا، فوراً پیچھے کہا تھا وہ کچھ بندے پکڑے ہوئے ہیں، مکے والوں نے گرفتار کر رکھے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، کچھ مظلوم ہیں، ان کی رہائی کراؤ۔ اب کہا جو ہجرت نہیں کر رہا اس کے لیے جہنم ہے۔ اب کلام ٹکرانے لگا، فوراً اس کی وضاحت کر دی، کوئی اعتراض نہ کر دے کہ پیچھے بات کچھ کی ہے آگے کچھ کر رہے ہو، استثناء کر کے ان کو الگ کر رہے ہیں۔ الا المستضعفین من الرجال، ہاں مگر وہ بے بس لوگ مردوں میں سے جو وہاں گرفتار ہیں، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور جو چھوٹے بچے وہاں گرفتار ہیں، لا یستطیعون حیلۃ، نہیں طاقت رکھتے کسی تدبیر وہاں سے نکلنے کی، ولا یہتدون سبیلا، نہیں پاتے راستہ وہاں سے نکلنے کا، ان کے لیے معافی ہے۔ فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، یہی لوگ ہے امید ہے کہ اللہ معاف کر دے گا ان کی کمزوری کی وجہ سے ان کا گناہ۔ وکان اللہ عفوا غفورا، اور ہے میرا اللہ بے حد معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا۔ اب سوال آ گئے سارے کہ بھائی ہجرت کرتے ہیں آگے جگہ ملے گی کہ نہیں، کھانا کہاں سے کھائیں گے، راستے میں مر گئے تو کیا بنے گا؟ تینوں سوالوں کا جواب۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو شخص ہجرت کرے اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا، پائے گا وہ زمین میں ٹھکانہ، اسے اچھی جگہ عطا کروں گا، جو چھوڑ کے آیا اسے بڑھیا دوں گا۔ وہ مکے والوں کتنا ظلم تم پہ ہو رہا تھا، یہ دیکھو مدینہ کتنی سکون والی جگہ ہم نے تمہیں عطا کر دی، ہم اچھا ٹھکانہ تمہیں دیں گے، کثیرۃ وسعا، اور رزق بھی فراخی والا عطا کریں گے۔ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے جگہ بھی اچھی دوں گا، رزق بھی اعلیٰ دوں گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، اور جو نکلا اپنے گھر سے ہجرت کے ارادے سے، إِلَى اللَّهِ، کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، وَرَسُولِهِ، اور رسول کی طرف ملاقات کے لیے جا رہا ہے، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، پھر اچانک اس پہ آ گئی موت، اب کیا بنا؟ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ذمے۔ جو گھر سے نکل پڑا وہ مہاجر لکھا گیا، جو گھر سے نماز کے لیے نکل پڑا راستے میں موت آ گئی تو وہ نمازی لکھا گیا، جو گھر سے جہاد کے لیے نکلا راستے پہ مر گیا وہ مجاہد لکھا گیا۔ جو گھر سے اچھی نیت سے چل پڑتا ہے ہم اسے ثواب شروع کر دیتے ہیں۔
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے میرا اللہ بے حد معاف کرنے والا، نہایت ہی رحم کرنے والا۔ اب تھوڑا سا تھک تو نہیں گئے؟ چلو ایک رکوع اور پڑھ لیتے ہیں، نیند کا غلبہ ہو رہا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب سفر کرو تم زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، نہیں ہے تم پر کچھ گناہ۔ اب کون بتائے گا اس میں کون سا مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ مانا سنو پہلے، جب تم سفر کرو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو نہیں ہے کوئی تم پہ گناہ، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، یہ کہ قصر کرو نماز میں، جہاں 4 رکعتی نماز ہے وہاں کتنی پڑھو؟ 2 رکعتیں۔ ان خفتم، اگر اندیشہ ہو تمہیں، ان یفتنکم الذین کفروا، یہ کہ ستائیں وہ لوگ جو کافر ہیں، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلم کھلا دشمن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، امام ترمذی نقل کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں، قبیلہ جوہینیہ کی طرف کفار سے جب لڑائی ہو رہی تھی، زور کی نماز ہم لوگوں نے پڑھی 4 رکعتیں، تو جو ہی پڑھ لی تو وہ کہنے لگے اوئے ہوئے یہ تو بڑا موقع تھا، ان کو قتل کر دینا تھا، سارے نماز میں تھے، اب عصر میں ایسا ہم کریں گے۔ عصر سے پہلے اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا۔ اس نے کہا چلو میں اندر کی باتوں میں بتا دوں، کافر مکمل ارادے میں ہے، چلو آج کے بعد تمام تم سب کے لیے اجازت ہے، مسلمانوں کے لیے، چاہے جہاد کا سفر ہو یا ویسے تمہارا تجارت کے لیے سفر ہو یا کوئی بھی شرعی سفر ہو، جس میں جہاں 48 میل کا سفر ہو، کتنا سفر ہو جی؟ 48 میل کا سفر ہو، اور 15 دن سے تم نے کم رہنا ہو، وہاں تمہاری نماز قصر ہوگی۔ وہاں کتنی ہوگی؟ قصر۔ پھر دوہرا رہا ہوں، 48 میل آج کے دور میں تقریباً 77 کلومیٹر بنتا ہے۔ آج کا میل ختم ہو گئے، کلومیٹر کے حساب سے ہوتے ہیں سفر، تو 77 کلومیٹر اگر ہو مسافت اور 15 دن سے کم رہنا ہو تو وہاں پہ نماز 4 رکعتیں کتنی پڑھیں گے؟ 2 رکعتیں ادا کریں گے، اور جو مغرب کی ہے وہ کتنی پڑھیں گے؟ اب 1.5 تو ہوتا ہے نا، وہ 3 ہی پڑھیں گے۔ اسی طرح جو عشاء کے فرض ہیں وہ 2 پڑھیں گے، اور وتر 3 ہی پڑھے جائیں گے، چونکہ ان کا نصف نہیں ہوتا۔ ایک غیر مقلد بھائی دلیل پکڑی انہوں نے وہ جب کھیتوں میں جاتے تھے نا اپنی فصل کے لیے، کہتے اللہ نے کہا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم چلو پھرو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، تم پہ کوئی گناہ نہیں، جناح کوئی گناہ نہیں، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، لہذا تم نماز میں قصر کرو۔ وہ گھر سے نکل کے 2-4 کلومیٹر پہ ان کے کھیت میں تھے، کہتے تھے باشو اللہ نے جب کہا ہے، اللہ نے حج بھرنا کوئی نہیں لگایا، تو حنفی عالم نے کہا اچھا کوئی بات نہیں مولانا صاحب، آپ کھیتوں میں جاتے ہیں تب بھی چلتے پھرتے ہیں تو آپ کو تو مستقل قصر کرنی چاہیے، کیوں؟ گھر سے جب آپ نماز کے لیے جاتے ہیں، یہ بھی تو سفر ہی ہے، یہاں کوئی حج بننا اللہ نے لگایا ہے، اب بیچارہ پریشان ہوگا کہ یہ بات تو غلط ہو گئی ہے۔ تو یہ ماننا پڑے گا، جو محققین علماء کو اللہ نے سمجھ دی ہے اس پہ اعتماد کریں گے تو برکات آئیں گی، اگر عقل کے گھوڑے بگائیں گے تو سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 48 میل کی مسافت ہو، جس طرح آج کلومیٹر کے حساب سے 77 کلومیٹر بنتی ہے، تو وہاں 15 دن سے اگر آپ نے کم رہنا ہے تو وہاں آپ کتنی نماز پڑھیں گے؟ قصر کریں گے، یعنی 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ صبح کی چونکہ فضیلت بہت زیادہ ہے، جہاں فرائض پڑھیں گے وہاں سنتیں بھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ان سنتوں کی بڑی فضیلت ہے، آپ اس کا اہتمام بھی کریں۔ اور کوئی کہے میں پوری پڑھنا چاہتا ہوں تو امی عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ایسے بندے پہ ناراض ہوتا ہے کہ میں اسے تحفہ دینا چاہتا ہوں اور وہ تحفہ کیوں قبول نہیں کرتا۔ تو یہ قصر نماز جو ہے اس کو اللہ کی طرف سے تحفہ سمجھیں۔ اب تھوڑا سا جہاد کے اندر اگر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ جہاد کر رہے ہیں، اب نماز چھوڑ دیں، فرمایا نماز وہاں بھی معاف نہیں ہے، وہاں طریقہ تمہیں الگ سکھا دیتے ہیں، رکوع تک جا کے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب آپ خود موجود ہوں مجاہدین کے اندر یا آپ کا کوئی نیب موجود ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر پڑھانے لگے ان کو نماز۔ اب کیا کرنا ہے؟
فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، چاہیے کہ کھڑے رہے ایک گروہ ان میں سے تیرے ساتھ. دو جماعتیں بن جائیں گی. مجاہدین کی کتنی جماعتیں بن جائیں گی؟ دو. ایک امام صاحب کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی اور ایک جماعت جو کافروں کے ساتھ آگے بارڈر پہ کھڑی رہے. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ لیس رہے ہتھیاروں سے، یعنی جہاد کے اندر جو موجود ہو نماز میں اسلحہ اپنے پاس رکھیں. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پھر جب سجدہ کر چکے تو چاہیے کہ وہ چلے جائیں پیچھے. جنہوں نے ایک رکعت پڑھ لی ہے، دونوں سجدے کرنے کے بعد اب یہ پیچھے چلے جائیں گے. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، آ جائے گی دوسری جماعت جو ادھر پاڑے پہ کھڑی تھی، اب وہ امام صاحب کے پیچھے آ جائے گی. لم یصلوا، جو نماز میں ابھی داخل نہیں ہوئے تھے. فلیصلوا معک، پھر وہ نماز میں شامل ہو جائیں تیرے ساتھ. ولیأخذوا حذرهم، اور ضروری ہے کہ وہ بھی چوکنا رہیں، چوکس رہیں. واسلحتهم، اور اسلحے سے اپنے آپ کو لیس رکھیں. ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں کاش مغلوب ہو جاؤ، کاش غافل ہو جاؤ تم اپنے ہتھیاروں سے. وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے سامان سے. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، وہ ٹوٹ پڑیں گے تم پر یکدم. یہ کافروں کی پلاننگ تھی، اگر یہ اب سارے نماز میں داخل ہوں گے، ہم اچانک حملہ کر دیں گے. تو ایک مسئلہ سماعت فرما لیں. اب مجاہدین کی کتنی جماعتیں بن گئی؟ دو. کتنی بنی گی؟ ایک نے آ کے امام صاحب کے پیچھے ایک رکعت پڑھی، سجدے مکمل ہو گئے، یہ چلے گئے بارڈر پہ. دوسری جماعت آ کے امام صاحب کے ساتھ مل گئی. اب امام صاحب کی آخری رکعت ان کی کتنی ہے؟ پہلی رکعت. اب وہ پہلی اپنے امام صاحب کے پیچھے پڑھیں گے، ساتھ ہی امام صاحب جب سلام پھیریں گے وہ فوراً اپنی دوسری رکعت مکمل کر کے سلام پھیر کے چلے جائیں گے. جن کی ایک رکعت ہو چکی تھی اب وہ اپنی جگہ پہ آ کے دوسری رکعت مکمل کر کے سلام پھیر لیں گے. جہاد میں رہتے ہوئے اگر درمیان میں وقفہ بھی آ جائے گا تو وہ سارا عبادت ہی دیکھا جائے گا. بات سمجھ آ گئی؟ وَلَا جُنَاحَ، اسی طرح ایک مسئلہ اس کے ذمن میں سنیں. اگر ایک بندے نے نفلی نماز پڑھ لی ہے ایک رکعت، اچانک اللہ کے رسول نے آواز لگائی فلاں بن فلاں ادھر آؤ، شرعی حکم یہ ہے کہ اب وہ وہاں کھڑا نہ رہے بلکہ رسول اللہ کی جا کے بات سنے. جب وہ بات سن لے، جب آ کر رخصت دے دیں، ٹھیک ہے جی میں تو نفل پڑھ رہا تھا، اچھا بیٹھ جاؤ، اب تمہیں پہلی رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے شروع کرو گے، تمہاری نماز مکمل ہو جائے گی. یہ برکات ہے نہیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اس کے ذمن میں ایک مسئلہ سن لیں. اگر نفلی عبادت میں آپ مشغول ہیں، آپ کی امی ابو نے آواز لگائی ہے تو آپ نفل کو توڑ دیں، آپ جا کے ان کی بات سنیں، پھر آپ کے نفل دوبارہ پڑھیں گے ابتدا سے ہی. والدہ صاحبہ نے بلایا، والد صاحب نے بلایا، کوئی ضروری کام ہے تو اللہ کہتے ہیں پہلے ان کی سن لے، پھر اس کے بعد نفلی عبادت بعد میں ادا کر لینا. لیکن فرائض جو ہے اس میں اگر وہ آواز مارے تو فرائض پوری کر کے پھر تشریف لے جائیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اگر نہیں ہے کچھ گناہ تم پر، اگر ہو تمہیں کوئی تکلیف، أَذًى مِّن مَطَرٍ بارش کی وجہ سے، او كُنْتُم مَرْضَىٰ یا ہو تم میں سے کوئی مجاہد بیمار، أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ یہ کہ تم اپنے ہتھیار اتار دو. میدان جہاد میں بارش آ گئی، اب زیادہ اسلحہ اٹھانا مشکل ہو گیا، کچھ اپنے پاس رکھ لو، کچھ کہیں محفوظ رکھ لو. اسی طرح کوئی بندہ بیمار ہے، فوجی بیچارہ زیادہ اسلحہ نہیں اٹھا سکتا، جنہیں صوفی ہمارا بیمار ہے تو وہ سارا اسلحہ اپنے اوپر نہ اٹھائے کہیں گرے نہ جائے. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ لیکن پھر بھی ضرور تم چوکر نہ رہو. اس طرح نہیں کہ لمبے لمبے سجدے کرو. اور جہاد کی نماز بھی کچھ الگ ہے، وہاں امام صاحب لمبی لمبی رکعتیں نہ پڑھائیں، مختصر سے مختصر جماعت کرائیں. اور اسی طرح آپ سفر میں اگر ہیں تو سفر میں بھی نماز مختصر ہونی چاہیے، اور جو عام روٹین وائز ہے وہ درمیانہ نماز ہو. تنہائی والی نماز جتنی مرضی لمبی کرتے چلے جاؤ. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ کریم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب. فاذا قضیتم الصلاۃ پھر جب ادا کر چکو تم نماز خوف، فاذکروا اللہ قیاما وقعودا یاد کرتے رہو اللہ کو کھڑے کھڑے وقعودا بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبکم اور لیٹے لیٹے، یعنی میدان جہاد
جہاد میں بھی ہو وہاں پہ ہاتھ تمہارے تلواریں ہوں زبان دل میری طرف ہو فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ پھر جب مطمئن ہو جاؤ خوف سے یعنی جہاد کا میدان ختم عام روٹین ویسا گئے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اب نماز کو قائم کرو جو اصل قواعد قوانین تمہیں بیان کیے گئے ہیں ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا بے شک نماز مومنوں پر فرض ہے توجہ چاہتا ہوں ان الصلاة كانت على المؤمنین بے شک نماز مومنوں پر کتابا موقوتا فرض ہے پابندی وقت کے ساتھ یہاں سے کچھ پھر دوستوں نے مغالطہ دیا کچھ غیر مقلد کہنے لگے جو ہمارے بھائی ہیں کہنے لگے جی جمع بین الصلاۃ جائزون دو نمازیں اکٹھی کرنا بھی تو جائز ہے آپ حنفی لوگ اس بات کو نہیں مانتے ہم نے کہا جی ہم نے کب انکار کیا کہ ہم نہیں مانتے یہ جائزون کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ رخصت ہے جب کبھی مجبوری ہو تو یہ کام کر لو وہاں واجب کے لفظ تو نہیں ہے نا اب اس کا مسئلہ سماعت فرمائیں ان دوستوں کے نزدیک یہ ہے اگر تھوڑے سے ہلکے پھلکے بادل ہی بن جائے نا مغرب میں وہ کہتے ہیں ساتھ ہی عشاء پڑھ لو پتہ نہیں بارش آ جیسے مڑ آمن ذرا کو اب شریعت نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ تم پہ نماز فرض ہے پابندی یہ وقت کے ساتھ ایک وقت ابھی نماز کا ہوا ہی نہیں ہم سبق ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی زور میں پھر آنا مشکل ہو جائے گا ابھی صفحے بنا لو زور بھی پڑھ لیں گے ہو جائے گی زور ابھی ٹائم ہی داخل نہیں ہوا زور کا ابھی تمہاری زندگیوں میں آج کی زور فرض ہی نہیں ہوئی اور بندہ پہلے فرض پڑھ رہا ہے وہ ادا ہو جائے گی قطعاً ایسی نہیں ہوں گی یہ تو وہ چلسی کے لوٹے والی بات ہوئی جس کو بیچارہ لوٹا لیک تھا جب وہ جاتا قضاء حاجت کے لیے پانی سارا ختم تو چلسی ایک دن غصے میں کہنے لگا بچیا تم میں ہمیشہ دال لینا ہے آج میں تیروں گال آمڑا پہلے استنجا کر ساں پیچھے قضاء حاجت کر ساں تو یہ تو عجیب سی بات ہوئی نا عقل و نقل کے خلاف ہے اب مسئلہ سماعت فرمائے میرا بھائی یہ جو فرمایا جمع بین الصلاۃ جائزون دو نمازیں اکٹھی کرنے کی اجازت ہے رخصت ہے آپ سفر میں ہیں آپ گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں تو آپ نے زور جو ہے آخری ٹائم میں پڑھی ہے آپ گاڑی روکتے ہیں کہتے ہیں جی ایسی جگہ پہ روکیں گے جہاں وضو وغیرہ بھی کر لیں گے اور سارے جتنے آپ کے ساتھ گاڑی میں لوگ موجود ہیں وہ زور آخری ٹائم میں پڑھیں گے 5-10 منٹ اس میں رہتے ہوں گے اثر میں ابتدائی ٹائم شروع ہونے میں آپ زور آخری ٹائم میں پڑھیں گے اور ساتھ تھوڑے وقفے کے بعد جب عصر کا پہلا ٹائم شروع ہو جائے گا تو آپ نماز عصر بھی کیا کر لیں گے ادا کر لیں گے اب دونوں نمازیں اپنے اپنے ٹائم میں پڑھی گئی زور آخری ٹائم جیسے میں پڑھی گئی اور عصر پہلے ٹائم میں پڑھی گئی تو یوں جمع کرنے کی اجازت ہے بات سمجھ آ رہی ہے یہ نہیں کہ فجر میں آئے ساری پانچ دیا کٹیاں جماعتیں کراؤ چل بھائی یہ تو عقل و نقل کے خلاف ہے بات سمجھ رہے ہو اسی طرح آپ سفر میں ہیں شام میں ہیں تو مغرب آپ دیر سے پڑھ رہے ہیں عشاء کے ٹائم شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے آپ نے گاڑی سے بریک لگوائی اور آپ کا وضو تھا آپ نے وہاں جماعت کروا دی مغرب ادا ہو گئی آپ 5 منٹ کے بعد عشاء کا ٹائم ابتدائی داخل ہونے لگا ساتھ ہی آپ نے وہاں اذان وغیرہ دلوائی اور ساتھ عشاء کی نماز پڑھی اب آپ نے اپنا سفر شروع کر دیا تو اس حدیث پہ وہاں ہمارے ہاں بالکل بھی ٹھیک اچھی مثال وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ اور ہمت نہ ہارو تم دشمن کا تعاقب کرنے سے ان تکونوا تعلمون اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو کوئی زخم کھاتے ہو فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ بے شک وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم اٹھاتے ہو لیکن فرق ہے بھائی وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ اور امید رکھتے ہو تم اللہ سے جس کی وہ کافر توقع نہیں رکھتے تمہیں زخم بھی ملے تم کہتے ہو اللہ اجر دے گا شہید ہو جاؤ تو جنت ملے گی غازی بن جاؤ تو پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے کافر کا یہ جذبہ کہاں وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور میرا اللہ ہر بات جاننے والا ہے بڑی حکمت والا ہے اب ایک نیا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ شام میں پڑھیں گے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلى الله عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے جو کچھ کہا سنا دے عمل کی توفیق عطا فرمائے بیماروں کو شفا عطا فرمائے جتنے مسلمان مرحومین ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے
مولا یہ مغفرت والا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اپنی رحمتوں کے ساتھ ہم سب کی مغفرت فرما دیں، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دیں، ہمیں اس کا مکمل احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ جتنی جائز حاجات ہیں غیب سے پوری فرما، جتنے دوست احباب تشریف فرما ہے اللہ سب کی جولیوں کو رحمتوں سے آباد فرمائے، ہم سب کو صحیح قرآن و سنت کی فہم و بصیرت عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ جتنے مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی